بہتر ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صدر محترم اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مقالہ مولانا ڈاکٹر سلیمان عالمی ندوی کا ہے. مقالے کا عنوان ہے علامہ شبلی مدد العلماء. مقالے کو مولانا نے 7 عناصر میں تقسیم کیا ہے. پہلا عنصر ہے علامہ شبلی ایک جامع الکمالات شخصیت. دوسرا عنصر ہے دارالعلوم کی تاسیس اور اصلاح نصاب تعلیم میں علامہ شبلی کا زبردست حصہ. اور تیسرا عنصر ہے علامہ شبلی بحیثیت معتمد تعلیم ندوۃ العلماء. چوتھا عنصر ہے کتب خانہ علامہ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء. پانچواں عنصر ہے ندوہ کا اجرا. اور چھٹا عنصر ہے افراد سازی پر توجہ. اور ساتواں عنصر ہے اختتامیہ. اس طرح سے 7 عناصر ہیں جن پر یہ مقالہ مشتمل ہے. چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جامع الکمالات شخصیت. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی حال میں محتاج تعارف نہیں ہے. ان کی ہماجرت، روشن اور شاندار زندگی کا ہر پہلو نہایت معروف و مشہور ہے. وہ اپنی تابناک زندگی میں یکتائے روزگار تھے. وہ وسیع الخیال، پراندیش اور ایک شاداب اسلامی فکر کے نمائندے تھے. قدیم و جدید کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا تھے. وہ اپنے عصر کے ممتاز عالم و مورخ اور ادیب تھے. وہ جس موضوع پر لکھتے اس کا حق ادا کر دیتے تھے اور ایسے نت نئے گوشوں کو عالم آشکارا کرتے تھے کہ بڑے بڑے مورخین، اہل دانش و علم، اہل علم و دانش اور سنجیدہ فکر کے حامل حضرات بھی شتر رہ جاتے اور ان کا علمی لوہا ماننے اور ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوتے. مقالے کا دوسرا عنصر ہے ندوۃ العلماء کی تاسیس اور اصلاح نصاب میں علامہ شبلی کا زبردست حصہ. مولانا نے ندوے کی تاسیس کے پس منظر پر روشنی ڈالی ہے. پھر اس کے بعد لکھا، چنانچہ ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس شوال 1311 میں کانپور کے مدرسہ فیض عام میں منعقد ہوا. تو جلسے کے تیسرے دن شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی نے چند تجاویز پیش کی اور ان پر غور و بحث ہونا قرار پایا. اس کی مختصر تفصیل سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے سماعت فرمائیں. تیسرا جلسہ 17 شوال مطابق 27 اپریل کو صبح کو ہوا. مولانا لطف اللہ علی ربی صدارت کی کرسی پر تھے. شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی نے اٹھ کر کہا کہ آج کے جلسے میں حسب تجویزوں کا پیش اور پر غور و بحث ہونا قرار پایا ہے. پہلی تجویز موجودہ طریقۂ تعلیم قابل اصلاح ہے. دوسری تجویز اس امر کی کوشش کی جائے کہ مدارس اسلامیہ کے محتمین ہر سال ندوۃ العلماء کے اجلاس میں شریک ہوں اور یا اپنے کسی مدرس یا وکیل کو بھیجیں. تیسری تجویز اس امر میں سعی کی جائے کہ مدارس اسلامیہ جو کثرت سے جا بجا قائم ہیں ان کو ایک سلسلے میں مربوط کر کے 2-3 بڑے بڑے مدرسے مثل مدرسہ دیوبند، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ احمدیہ آرا وغیرہ بڑے دارالعلوم کے قائم کیے جائیں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے ان کی شاخیں قرار دی جائیں اور ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی تمام کارروائی ان دارالعلوموں کی نگرانی میں ہو. اقتباسات. علامہ شبلی کی دلچسپی اور ندوۃ العلماء کے تمام پروگراموں میں حصہ لینے کا سلسلہ برابر جاری رہا. ان کے مشورے اور ان کے خیالات سے مجلس ندوۃ العلماء کو برابر فائدہ پہنچتا رہا اور تعلیم کے میدان میں ترقی اور نصاب تعلیم میں خاصی اصلاحات کی. انہوں نے اپنی دیگر مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے جناب کو سراپا ندوے کی خدمت اور اس کے پروگراموں میں مقصدیت کی روح پھونکنے کے لیے تیار کر لیا. اس کے بعد علامہ شبلی نے جو نصاب بنایا تھا اس کا جائزہ لیا گیا ہے. علامہ شبلی کا حیثیت معتبر تعلیم ندوۃ العلماء. دارالعلوم قائم ہونے کے بعد اس کے معتبر تعلیم کی حیثیت سے علامہ شبلی کا انتخاب عمل میں آیا. وہ 15 صفر 1323 مطابق اپریل 1905 کو باقاعدہ معتبر تعلیم منتخب ہوئے. اس اہم عہدے کے لیے علامہ کا نام مولانا غلام محمد فاضل بخش پوری نے جلسے انتظامی
توافق سے منظور کیا اور طے پایا کہ مولانا سے درخواست کی جائے تو اپنا بیشتر وقت لکھنؤ میں گزاریں۔ چنانچہ باقاعدہ انتخاب کے بعد 1905 عیسوی کے شروع ہی میں لکھنؤ آ گئے اور دارالعلوم اور قدیم دارالعلوم کی عمارت جو گولا گنج میں تھی اور خاتون منزل کے نام سے مشہور تھی، اس کی بالائی منزل پر ایک کمرے میں قیام فرمایا۔ علامہ شبلی نے تکمیل کا جو نصاب طے کیا تھا، اسی طرح سے ادب کا جو نصاب طے کیا تھا، وہ بھی اس مقالے کا حصہ ہے۔ قرآنیات پر علامہ شبلی نے خاص توجہ دی تھی، وہ اقتباس سماعت فرمایا۔ درجہ تکمیل کی یہ فعالیت نمایاں طور پر محسوس ہوئی اور علامہ شبلی کے ذہن میں دوسرے علوم و فنون کے لیے نصاب تیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ 1912 میں علم تفسیر کا درجہ تکمیل کھولا گیا اور فقہ و اصول فقہ میں تکمیل کے لیے بھی نصاب بنایا گیا اور اس کا خاطر خواہ پیدا ہوا۔ اس سے کہ مولانا علوم قرآن پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ تھے اور چونکہ امام باقلانی کی کتاب اعجاز القرآن مصر سے چھپ کر آئی، تفسیر کے درجہ تکمیل میں اس کو داخل کرایا۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کا درس بھی نصاب میں شامل کیا گیا اور خود بھی قرآن کریم کا درس دینا شروع کیا۔ اس دور میں اکثر طلبہ و بعض مدرسین بھی شریک ہوتے تھے اور ہر مسئلے پر پوری بحث ہوتی تھی۔ اس موضوع پر انہوں نے خاصی توجہ مرکوز کی اور علوم قرآن میں مہارت رکھنے والے اساتذہ سے بھی قرآن کے درس کی درخواست کرتے تھے۔ کتب خانہ ندوۃ العلماء کی توسیع، علامہ کو مختلف موضوعات پر کتابوں کی فراہمی اور ان کے مطالعے سے جو شغف تھا وہ اظہر من الشمس ہے اور کتب خانے کو ہر موضوع پر وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے سلسلے میں اپنی توجہات کو مرکوز کرتے تھے۔ ہندوستان کے مشہور اہل علم کے کتب خانوں کو ندوے کتب خانے میں ضم کرانے کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ جلد ہی کتب خانہ ندوۃ العلماء ایک بڑا اور اپنے مراجع اور بنیادی کتابوں کے لحاظ سے مشہور معروف ہو گیا۔ اس کام کے علامہ شبلی نے کتابوں کے ساتھ ساتھ اختیار بھی قبول کیے اور باہر سے ضروری اور مفید کتابیں جو مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں منگوا کر کتب خانے کو مزین کیا اور اس کو وسعت عطا کی۔ یہ وجہ ہے کہ کتب خانہ ندوۃ العلماء آج علامہ شبلی کتب خانے کے نام سے موسوم ہے اور حضرت مولانا سید الحسن علی حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور 2 لاکھ سے زائد کتابیں ہیں جن میں مخطوطات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ماہنامہ الندوہ کا اجرا، ندوۃ العلماء کے تخیل کو اپنانے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی راہ میں اردو زبان میں ایک علمی اور تحقیقی ماہنامہ شائع کرنے کا شدید تقاضا علامہ شبلی کے ذہن میں تھا۔ چنانچہ 1904 میں ان کی تحریک سے ندوہ کے نام سے ایک رسالے کا اجرا عمل میں آیا اور اگست 1904 میں اس کا پہلا شمارہ مولانا عبدالرحمن خان شیروانی اور علامہ شبلی کی ادارت میں منظر عام پر آیا۔ افراد سازی پر توجہ، الندوہ کے اثر سے خصوصیت کے ساتھ نوجوان علماء اور قریب فارغ التحصیل طلباء پر بے حد توجہ، اس کا اثر ندوے کا اثر قریب فارغ التحصیل طلباء پر زیادہ پڑا اور خاص طور سے مولانا عبدالرحمن آزاد اور علامہ سید سلیمان ندوی اور بھی دیگر ندوی فضلاء نے اس سے استفادہ کیا۔ آخری پیراگراف ہے، ندوۃ العلماء سے علامہ شبلی کے بے لوث اور وسیع سالوں کا ایک سلسلہ خاکہ اس چھوٹے سے مضمون کے ذریعے پیش کیا گیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون پر لکھنے کے لیے کثرت ہی کافی نہ ہوگا، سفینہ چاہیے اس طرح بے قرار کے لیے۔ علامہ شبلی نے ندوۃ العلماء کی توسیع و ترقی اور اس کے دارالعلوم کو ہمہ علمی اور دعوتی مرکز بنانے کی راہ میں اپنا بیش وقت قیمت صرف کر کے یہ ثابت کر دیا وہ اسلام کی شرح و ترجمانی کے لیے علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتے تھے جو جامعیت اور اسلامی فکر کی صحیح نمائندگی کر کے اسلام کو انسانی زندگی کا دائمی دستورالعمل ثابت کر سکے اور یہ ثابت کر سکے کہ انسانیت کے لیے زندگی کا پیغام ہے اور اس کے تمام مسائل موجودہ یا آنے والے کا حل بھرپور طریقے سے اس میں موجود ہے اور اسی کی اتباع میں صراط مستقیم کا راز مضمر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کی مکمل تفسیر اس میں موجود ہے۔ یہ مقالے کی تلخیص تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور پروگرام میں پہلے یہ طے تھا کہ میرا مقالہ آخری شیسا میں ہوگا، لیکن انتظامیہ نے یہ کہا کہ اس میں آپ اپنے مقالے کی تلخیص پیش کر دیجیے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عبقری استاد اور مثالی طالب علم، عبقری استاد اور مثالی طالب علم۔ اشارہ ہے علامہ شبلی، نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی۔ علامہ شبلی سے علامہ سید سلیمان ندوی کا ربط و تعلق اور اس کے اثرات۔ استاد و شاگرد کا ربط و تعلق ایک مستحکم ربط ہے اور تاریخ میں ایسی بے مثال شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اس ربط کو تا حیات باقی رکھا اور اپنے منزلوں کی قدردان رہی۔ علامہ سید سلیمان
نظیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنے شفیق استاد محسن و مربی علامہ شبلی نعمانی سے ربط و تعلق سے ضابطے کا نہیں رہا بلکہ ایک جان دو عالم کا مصداق تھا۔ وہ خود لکھتے ہیں خاکسار میں استاد مرحوم کی صحبت میں 8 سال 1905 سے 1912 تک گزارے اور 2 برس اس طرح جسم کہیں اور رہا مگر روح ہمیشہ انہیں کے ساتھ رہی۔ حیات شبلی صفحہ نمبر 1۔ تحریک نہضت العلماء کا قیام ملت اسلامیہ کے لیے ایک بے شمار تحفہ تھا۔ علامہ شبلی کی خوابوں کی تعبیر اس تحریک اور اس کے مقاصد میں مثمر تھی، اس لیے ان کا ربط اس سے مخلصانہ تھا۔ سید صاحب 1901 میں نبے آئے۔ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں 1909 میں نے پہلی بار ان کی زیارت کی۔ مولوی محمد امین چریا کوٹی پھر مولانا محمد فاروق چریا کوٹی نے علامہ شبلی سے ان کا تعارف کرایا۔ علامہ شبلی نے پہلی ملاقات میں سید صاحب کے اندر خواندہ صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور ایک خط میں ان کو جوہر قابل قرار دیا۔ حیات شبلی 290۔ 1904 میں جب علامہ شبلی مستقل قیام کے لیے نبے آئے تو طلبا نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ طلبا کے اس احساس میں سید سلیمان ندوی بھی شریک تھے۔ انہوں نے علامہ شبلی کی شان میں قصیدہ کہا جس کے چند اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ شبلی نے زمانے قیام ندوہ میں نصاب پر توجہ دی، ندوہ کے معیار کو بلند کیا، کتب خانے کو معیاری کتبخانہ بنایا، طلبا کی تربیت پر خصوصی توجہ کی۔ ان کے مختار شاگردوں میں مولانا ضیاء الحسن علوی، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی تھے۔ علامہ شبلی نے ان تینوں کو بلاغت قرآن کا درس دیا اور قرآن پاک کے اصول بلاغت املا کرائے اور بقول مولانا شاہ محی الدین ندوی ان تینوں میں سید صاحب کی سرچشمہ فیض سے زیادہ سیراب ہوئے اور دروس قرآن کے اوقات کے علاوہ بھی استفادے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور ذوق و شوق کو دیکھ کر علامہ شبلی نے ان کی تربیت کی جانب توجہ کی اور ندوہ کے کاموں کے سپرد کیے اور دوسرے اپنے کام کی زیادہ تر انہیں سے لیتے تھے۔ سید صاحب نے اساتذہ ندوۃ العلماء بالخصوص علامہ شبلی سے استفادہ کیا۔ عربی اخبارات علامہ شبلی کے پاس آتے تھے، سید صاحب ان کا پابندی سے مطالعہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے عربی کی اتنی اچھی استعداد ہو گئی تھی وہ برجستہ عربی میں تقریر کرتے تھے۔ المنار مصر اور البیان لکھنؤ میں کئی مضامین بھی شائع ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 1907 میں جب فارغ ندوہ کا جلسہ رفاع رام لکھنؤ میں ہوا تو سید صاحب نے ایسی تقریر کی جس سے سامعین محو حیرت ہو گئے اور بقول علامہ سید سلیمان ندوی استاد مرحوم نے جوش میں آ کر اپنے سر سے عمامہ اتار کر میرے سر پر رکھ دیا جو اس خاکسار کے واسطے ہمیشہ کے لیے در افتخار بن گیا۔ سید صاحب کی خانہ کی خواہش تھی وہ فراغت کے بعد اپنے آبائی پیشہ طباقت میں مشغول ہوں، لیکن علامہ شبلی نے سید صاحب کے خانہ سے بات کی اور کہا کہ آپ لوگ ان کی زندگی خراب نہ کیجیے، ان کو میرے حوالے کیجیے، ان کو خدا نے دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ 1908 میں سید صاحب کا تقرر ہوا اور ندوہ کے سب ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ان کی مقالے لکھے جو علامہ شبلی کے پاؤں کا حادثہ پیش آیا، جب اسے شفایابی ہوئی تو ایک مؤثر قصیدہ سید صاحب نے کہا جس کا ایک شعر یہ ہے: یا من سماحتہ عمت بصائرنا، یا من سماحتہ عمت بصائرنا، اعطیت ما فاق ابد الدر والذهب۔ سید صاحب 1909 میں نائب ادیب مقرر ہوئے۔ اس طرح سے 1908 سے 1913 تک علامہ شبلی کی خصوصی توجہات کے ساتھ ندوے میں تدریسی اور غیر تدریسی خدمات انجام دی۔ اسی اسلامی دروس الادب اور لغات جدیدہ بھی علامہ شبلی کی نگرانی میں ترتیب دی۔ یہ زمانہ ہندوستان پر انگریزوں کے دور اقتدار کا تھا۔ ہندوستان پر قبضہ کر کے انگریزوں نے نہ صرف ایک یہاں کے خزانے کو لوٹا بلکہ اہل اسلامی ہند کی تاریخ کو ایسا مست کیا کہ اس کی حقیقت نئی نسل کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ چنانچہ علامہ شبلی نے ندوے میں شعبۂ تصحیح اخلاق تاریخی کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا اور سید صاحب کو اس کا سیکریٹری بنایا۔ آریہ سماج نے جو الہائی کوششیں مسلم معاشرے میں شروع کی ان کے دفاع کے لیے علامہ شبلی نے مجلس اشاعت و حفاظت اسلام کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا اور سید صاحب کو اس کا جوائنٹ سیکریٹری بنایا۔ سیرت رسول پاک لکھنے کا ارادہ علامہ شبلی نے 1903 میں کر لیا تھا، لیکن کاموں کے ہجوم کی وجہ سے اس کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکے۔ بالآخر 1912 میں ممبئی کا سفر کیا۔ یکسوئی کے ساتھ علامہ شبلی نعمانی علامہ سید سلیمان ندوی کے تعاون سے کام کا آغاز کیا۔ بمبئی میں علامہ شبلی کا قیام زیادہ نہیں رہا، لیکن مختلف اوقات میں سید صاحب کو سیرت کے لیے مواد اکٹھا کرنے کی ہدایت دیتے رہے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں جس میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ 1913 میں علامہ شبلی نے ندوے کی نوٹ بندی سے استعفیٰ دیا۔ سید صاحب بھی اس سے پھر برداشتہ ہوئے اور مولانا آزاد کے اہلات کے ادارتی بورڈ میں شامل ہو گئے، لیکن یہ جگہ ان کے لیے موزوں نہ تھی، اس لیے علامہ شبلی کے مشورے سے دکن کالج پونا میں فارسی کے پروفیسر ہوئے۔ اسی درمیان استاد محترم کے مشورے سے سیرت عائشہ اور ارض القرآن لکھی۔ سید صاحب نے 1.5 سال پونا میں قیام کیا، لیکن استاد مرحوم کا
وقت مودع پہنچا، ان کی وصیت کے مطابق ان کے ادھورے کاموں کی تکمیل کے لیے پونا کی ملازمت چھوڑ کر اعظم گڑھ آ گئے اور استاد محترم کی مجوزہ خاکوں میں رنگ کر ان کی خواہوں کو شرمندہ تعبیر کیا۔ اخوان مصطفیٰ کی میٹنگ، دارالمصنفین کا قیام، معارف کا اجرا، سیرت النبی کی تکمیل، حیات شبلی کی تعریف، یہ اور اس طرح کے بے شمار علمی کام ہیں جو سید صاحب نے اپنے زمانے قیام دارالمصنفین میں انجام دیا۔ استاد کے انتقال کے بعد ہی انہوں نے ایک طرف مکاتب شبلی کی تدوین کی تو دوسری طرف مقالات شبلی اور کلیات شبلی کو بھی مدون کیا۔ 1946 میں اگرچہ بعض اسباب کی بنیاد پر دارالمصنفین سے بھوپال چلے گئے، لیکن برابر کارکنان کو اخلاصیت کے ساتھ مشورہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ دارالمصنفین اب بھی مجھے عزیز ہے، دارالمصنفین اب بھی مجھے عزیز ہے، اور مجھے عزیز سمجھے یا نہ سمجھے۔ استاد سے تعلق کی آخری علامت یہ ہے انہوں نے مزار شبلی کے پاس اپنی قبر کی جگہ بھی متعین فرما دی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ سید صاحب نے 1905 میں ہی پاکستان کا سفر کیا اور وہیں انتقال ہوا۔ علامہ شبلی کے صاحبزادے جناب عامر نعمانی صاحب سے دائیں درجہ تعلق تھا۔ سید صاحب ان کو بقول شاہ ولی الدین صاحب استاد کی جسمانی یادگار، سید صاحب ان کو بقول استاد کی جسمانی یادگار، اور وہ یعنی عامر نعمانی سید صاحب کو ان کا علمی جانشین اور خلیفہ بلا فصل سمجھتے تھے اور عامر صاحب کو عامر بھائی کہتے تھے۔ علامہ شبلی کے متعلق سید صاحب نے جو اپنے تاثرات کا اظہار کیا، بس یہ پیراگراف پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ علامہ سید سلیمان ندوی اپنے استاد علامہ شبلی کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حیات شبلی کو لکھ کر اگر میں یہ سمجھوں کہ اس طرح استاد مرحوم کے احسانات کے بارے میں بار سے سبکدوش ہو گیا تو یہ ناشکری ہوگی، کیونکہ میری حقیر ذات پر ان کے جو احسانات ہیں وہ کم و بیش کے احاطے سے باہر ہیں۔ ان کے 3 سب سے بڑے احسانات تو ایسے ہیں جن سے عہدہ برا ہونا مشکل ہے۔ سب سے اول یہ کہ انہوں نے اس بیمایا کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور اس قابل بنایا کہ جو حرف لکھ کر اپنی اس کام کے بموجب دین و ملت کی کوئی خدمت بجا لا سکے۔ دوسرا یہ کہ تعلیم سے فراغت کے بعد جو تعلیم کا سب سے نازک دور آتا ہے اس میں اس کی ایسی دستگیری فرمائی کہ حصول علم اور شوق مطالعہ کے سوا کوئی اور راہ کسی اور راہ میں بھٹکنے نہیں دیا۔ اور سب سے آخر یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے بعد بھی بشکل وصیت اس کو سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اقدس میں جہاں وہ سب سے اخیر میں پہنچے تھے سب سے اول پہنچا دیا، یعنی سیرت مبارکہ کے مطالعے، جمع و تنقید اور تعریف و تحقیق کی خدمت کی افتتاحی میں سپرد کر دی۔ ان حقائق سے جہاں ایک علامہ شبلی کی جامع کمالات شخصیت کے انوکھے گوشے سامنے آتے ہیں، وہی علامہ سید سلیمان ندوی اپنے حیات مستعار میں یک تدبیر محکم گیر کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے استاد کے قدرداں شان سراز نظر آتے ہیں۔ مصلحت کوشی اور نفع اندوزی کی اس دنیا میں ایسے روابط قندیل ربانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں نے اساتذہ، طلباء، باحثین، محققین کے لیے بے مثال نمونہ چھوڑا ہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک تاریخ قبول کر دی ہے۔ آخر دعوانا بہت بہت شکریہ مولانا فرمان ندوی صاحب۔ مولانا فرمان ندوی صاحب نے 2 مقالے پڑھے ہیں، ایک مقالہ ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی صاحب کا اور دوسرا اپنا جو مقالہ پڑھا ہے اس میں استاد اور شاگرد کا ذکر کیا ہے اور اس کی عملی تفسیر یہاں استاد کا مقالہ شاگرد نے پڑھ کر کے کر دی ہے۔ تو اس طرح استاد اور شاگرد کا رشتہ تھیوری میں بھی اور پریکٹیکل دونوں میں پیش کر دیا ہے۔ اب مولانا کے مقالے پر اگر کوئی سوال، مولانا سید الرحمان صاحب کے مقالے پر کوئی سوال ہو تو میرا خیال نہ کیا جائے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے۔ البتہ مولانا فرمان ندوی صاحب کے مقالے پر کوئی سوال ہو تو کیا کہہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سوال ہے اور کسی طرح کے معلومات میں سے انہوں نے کہا کہ اپنے مقالے میں ذکر کیا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی افراد کی تصحیح کے لیے نظر میں شعبہ قائم کیا تھا اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نسخہ سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سر سید علیہ رحمٰن 1892 میں صیغہ تصحیح افراد تاریخی قائم کیا اور اس کا سیکرٹری جو آپ کے علامہ شبلی کو مقرر کیا تھا۔ اور علامہ شبلی کے بہت سے مضامین، حقوق زمین،
खाना सिकंदरिया और इस तरह के वो इसी शहर के या शोबे की कारनामों में से हैं। अल्लाह की वज़ीयत का मकसद था कि इस्लामी तारीख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी एतराज़ किए जाते हैं किताबा मिलते हैं उनकी तस्दीक के बाकायदा शोबा हो तो उसका जिम्मेदार सेक्रेटरी आपका जमा शब्द होगा। जी डॉक्टर ठीक इस मकाले के रशीद अहमद मिस्त्री साहब जब ले आए उसमें मेरे जहन में सही साहब ने तकलीफ अगर उसका जिक्र न हो तो उसका ज़रूर इसमें जिक्र किया है, बहुत ज़रूरी है। बहुत आपका अल्लामा शिबली ने बहुत उस तकलीफ को सराहा था। और दूसरी एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने कुरानी फरारत का जिक्र किया है कि कुरानी फरारत का 10 नंबर वहाँ पर फरारत का जिक्र ज़रूर है। उसको जरूर ऐड किया जाए क्योंकि उसमें मौलाना भाई उस किताब का खुलासा नज़वा में अल्लामा शिबली ने पेश किया था। ये चीज़ अगर आगे तो बहुत ही जी। और कोई सवाल अब तक तो जो फाजिल उलमा की तरफ से जो बातें आई हैं उसमें से कोई सवाल नहीं है, इसलिए मेरे को जवाब देने की जरूरत है। मौलाना फरमान नबी साहब यूँ कुछ कहना चाहें तो कुछ सवाल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तीसरा प्लस चौथा मकाला है प्रोफेसर शाफिर कसवाई साहब का और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ में। मौजूद है शिबली के कदर से और माना करिए मैं अपनी सदारत को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए या के जो बदीनियात है और दिमाग की मशहूर हक़ाइक़ है उससे आगे बढ़ के अगर बातचीत की जाए तो पता है बहुत काम की मुफीद बातें की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि साहिब सद ने फरमाया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मकाला को खासा तवील है और मैं जहाँ जहाँ बड़ा जरियाबादी ने मौलाना के से के बारे में यूट्यूब भी लिखा है, पिछला सभी तहरीरों के बारे में सारा ख्याल किया है, मैंने मेरा लिखा है। लेकिन मैं बस 5-7 मिनट की बात किताब को कवर करूँगा। मौलाना जरियाबादी और मौलाना शिबली नुमानी के जो ताल्लुकात थे वो ज़ाहिर बदियात में शामिल है, सब लोग जानते हैं। मौलाना ने जगह जगह लिखा कि मैंने कलम पढ़ना सीखा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक से मैंने इस्तेफादा किया वो अल्लामा शिबली से इस्तेफादा किया। मौलाना शिबली के बारे में शिबली की जो क्रिएटिव जीनियस थी उसका एहतराम बहुत लोगों ने किया और अभी तक वो सिलसिला जारी है। लेकिन सबने एक मखसूस मैदान में शिबली की इफरादियत का जिक्र किया गया है। शिबली बहसियत सिलसिला, शिबली बहसियत मौलिद, शिबली बहसियत कलाम के माहिर और इस तरह से तमाम उनको शिबली को देखने की कोशिश की गई और हर इस शख्स ने लिखा कोशिश की कि शिबली को किसी एक मखसूस मैदान का मर्द मैदान साबित किया जाए। मौलाना जरियाबादी ने 4 मज़ामीन लिखे, इसके अलावा आरपीटी और अपने मकामी में जगह जगह शिबली का जिक्र किया। तो मौलाना ने कोशिश ये की कि शिबली को टोटलिटी में देखने की कोशिश की जाए और शिबली की जो इफरादियत है उसको कैसे, चाहे वो तारीख का मामला हो, चाहे इलाहियात का मामला हो, चाहे वो सीरत से मुताबिक उसकी तहरीरें हो, चाहे समाजे से मुताबिक चीज़ें हो, चाहे उसकी शायरी हो, इन सब के बारे में उसका बुनियादी लफ्ज़ क्या है। तो मौलाना ने लिखा कि शिबली क्या बहुत ज़ाहिर तनव्वुर और तरक्की का जिक्र आमतौर पर किया जाता है। लेकिन मौलाना जरियाबादी ने लिखा कि अगर आप शिबली को समझने की कोशिश करें, उनकी तमाम तहरीरों का बैकग्राउंड मुताला करें तो बुनियादी लफ्ज़ जो मौलाना ने लिखा कि शिबली क्या उसकी तरतीब है, यानी आपको तमाम इतना मटीरियल उसको नजर आता है, उसको आउटलाइन करते हैं। पहली बात कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम मटीरियल को उसके तरतीब को शुरू करते हैं। उन्होंने 2 इस्तिलाह इस्तेमाल की और ये कहा चाहे शिबली की तरतीब हो, चाहे शिबली की सीरत निगारी हो, जितनी कहेंगे शिबली की आप मुख्तलिफ उलूम पे शिबली की शख्सियत मुबीन थी उसको देखने की कोशिश की जाए तो लगेगा कि ये तो शिबली जो है उन्होंने लिखा कि जैसे सवा चीज देते हैं, यानी शिबली जो है हैसियत उनकी तहरीरों में जो रिलेटिविटी है उसको मौलाना ने लिखा कि शिबली दिखाने से ज़्यादा बताने से ज़्यादा दिखाने का एहतमाम करते हैं, टेलिंग की जगह शोइंग का ख्याल रखते हैं। तो तमाम उन्होंने विजुअल इमेजेस बनाए। उन्होंने कहा शिबली पहले ऐसे शबरदार हैं जिन्होंने उर्दू में पहली बार ज़बान
معمول تھا میڈیم تھا اس کو ویژول امیجز کے ذریعے وائبرنٹ ویژول امیج کے طور پر زبان کو استعمال کیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے مثالیں دی. بہت سے لوگ تھے اور جب وہ مختلف موضوعات سے لکھتے مرزا رسوا کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن لکھا انہوں نے مرزا رسوا کی آپ تحریریں پڑھیں چاہے وہ شریف زادہ ہو یا روزہ نتا ہو یہ اگر آپ پڑھیں تو ان کی فلسفیانہ تحریریں ہیں تو اس میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا اور یہ لگے گا کہ بہت الگ عبارت ہے عبارت ویڈیو نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی مولانا نے مثالیں کی کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف علوم میں اظہار خیال کیا لیکن جب اپنے مخصوص میدان سے دوسرے میدان میں جاتے ہیں ان کی تحریر بے قید اور بے نس ہو جاتی ہے. لیکن مولانا کے یہاں جس طرح کی نسل نظر آتی ہے جس طرح کی ریلیبلٹی ہوتی ہے اس کی وجہ بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک آؤٹ لائن کرنے مٹیریل کو اس کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں اور پھر ایک ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں ویژول امیجز بہت ہیں اور ایک طرح کا بتانے کی جگہ وہ شوئنگ کا مستقل اہتمام کرتے ہیں. تو اس کی استعمال کی پوری تفصیل میرے مضمون میں موجود ہے. اور مولانا نے ایک بات اور لکھی کہ شبلی کی ترکیب کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی اور لکھا کہ شبلی کیا ہے ایک طرح کا انٹلیکچوئل نظر تھا مختلف علوم سے وہ واقف تھے اور ایک انتظامی ترکیب ان کے نظر آتی ہے. اور انہوں نے پھر لکھا کہ شبلی کا رویہ جو تھا باوجود اپنے تمام ایک فصل کے ان چھوٹوں سے بھی مستقل استفادہ کرتے تھے زبان کی سطح پر. مولانا نے ایک مولانا نے کو ایک واقعہ لکھا اس سے پہلے سر سید کے ایک رفیق کیا سر سید کے اسٹوڈنٹ تھے شیخ عبداللہ ان کی کتاب شائع ہوئی ہے آپاپا میاں کے نام سے مشہور ہے. ان کی کتاب مشاہدات کا اثرات شائع ہوئی ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس کی توسیع مولانا جوادی نے لکھی. اسی پہ میں اسی واقعے کو سنا کے کتاب ختم کرتا ہوں. پہلے 5-7 منٹ ہو گئے ہیں جیسا میں نے کہا تھا. تو شیخ عبداللہ آپا میاں نے لکھا ہے کہ اپنی کتاب مشاہدات کا اثرات میں کہ شبلی نعمانی سر سید جو کاریگر ہے وہ سر سید سے متصل ایک بندہ تھا جس میں ایک بغیچہ تھا جس میں ان کا قیام تھا. تو شبلی اکثر سید کے پاس جاتے تھے. تو ایک دن کہا جب شبلی آئے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو شبلی نے کہا کہ میں اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ عبداللہ آپا میاں نے لکھا کہ سید نے کہا نہیں آپ اردو میں اس کا ترجمہ نہ کریں. تو شبلی نے پوچھا کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پوروی اردو میں ہو. تو یہ جب شبلی نے سنا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ جب ہوا یہ جب جملہ تھا اسی وقت سرلاس رسول کھیل رہے تھے گھر سے باہر نکل کے آئے ہنستے ہوئے. تو شبلی نے پوچھا کہ بھائی علامہ شبلی نعمانی سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی میں کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے میں باہر آیا اور میں درخت کی آگ میں چھپ گیا اور پھر میرے گھر میں بہت ڈھونڈیا پڑی. یہ ظاہر خاص محاورہ تھا ڈھونڈیا پڑی اور میں پھر جب بہت ڈھونڈا گیا تو میں باہر آ گیا درخت کی آگ سے باہر آیا تو ماں بہت پریشان تھی بہت خوش ہوئی. تو شبلی نے کہا کہ آپ مسعود مجھے بھی اردو سکھا دو. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو اردو بولتے ہیں. تو نہیں میں پوروی اردو بولتا ہوں. تو اس کے بعد مولانا جوادی نے لکھا کہ ساتھ مل کر مولانا کی زبان بہت تعلیم ہو گئی تھی. اور پھر حیدرآباد میں جب ان کا قیام رہا تو انہوں نے جو ظاہر اس طرح کی زبان پہ ہر آدمی کے علاقائی اثرات ہوتے ہیں. تو شبلی نے جو زبان کی بہت ٹیکسالی زبان تھی دلی کی زبان سر سید کے زیر اثر ان کو ظاہر استفادہ کیا. کہ وہ حیدرآباد میں جب تھے تو دام کی ابھی ملائی کی صحبتوں میں بہت رہے. پھر مولانا نے کہا جب وہ دیکھا لاکھوں میں ان کا قیام تھا تو پیام آپ نکالتے تھے. نثار حسین صاحب خواجہ فرروخ عشرت کسی کو 3-4 کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. شاعری کی پہلی کتاب کسی کتاب ان سب کی صحبت رہتی تھی. پھر انہوں نے سابق کا ایک واقعہ لکھا بہت جگہ بہت بھائی کی شبلی نے جب ایک درس کی کانپور کا جو مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے درس سابق کو سنائی. سابق ظاہر زمانے سابق کی کوئی شہرت نہیں تھی نہ شبلی سے کا مقابلہ تھا. تو انہوں نے جب اپنی درس سنائی تو ایک حصے میں انہوں نے کہا کہ لڑکے ہیں ان کو جلد سو رہنے کی عادت ہے. جب انہوں نے کہا تو ان کا اس کو بچہ ٹھنڈی اور سویرے سو رہنے کی عادت ہے. تو اس کو بدل دیا سابق نے. تو مولانا نے فوراً اس کو قبول کیا. تو ایک طرح کا یہ جو لچکدار رویہ تھا یہ شبلی کی پوری شخصیت سے تھی اور مختلف علوم سے استفادہ کرنا جہاں جو چیز ملے اس کو شامل کرنا. تو مولانا نے جو شبلی کے قدر سنجی کی شبلی کو الگ الگ خانوں میں جو دیکھا جاتا تھا وہ دیکھنے کی کوشش تو بہت لوگوں نے کی. لیکن مولانا کی تمام تحریروں کو بیٹھ کر دیکھا جائے اور اس پہ کوئی یہ حوالے سے بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں فارمولیٹڈ فریز یہ ہمارا ظاہر دور جدید کا مسئلہ ہے. تو وہ مولانا نے بتایا یہ شبلی کا بنیادی لفظ ہے. یہی میں نے پورے مقالے میں کوشش کی ہے.
اور اپنی بات میں ختم کرتے کرتے مولانا ایک آخری دو تین لائنیں ہیں جو مولانا نے مولانا دریابادی نے یوم شبلی دارالمصنفین میں بنایا گیا تھا، تو مولانا کی مضمون ہے اس کے اختتامی صفحے ہیں وہ پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شبلی خوش ہو کہ آج تیری یاد بنانے کے لیے ملک و ملت کے پیچیدہ متفق خوش مذاق دوست بوڑھے اور جوان تیرے مزار پر اور تیرے تصنیف قدم پر جمع ہوئے جیسے آج جمع ہوئے ہیں. تو جو چراغ جلا گیا ہے اسی سے بے شمار چراغ آج تک جل چکے ہیں اور آئندہ بھی جلتے رہیں گے. رحمت کے فرشتے ان کی عقیدت مندانہ سرگرمیاں تم تک پہنچا دیں گے. تو مصنف ہی نہ تھا، مصنف گر بھی تھا، عالم ہی نہ تھا، مولوی بھی تھا، طالب نگاری نہ تھا، طالب صاحب بھی تھا. تجھے حق تھا کہ دارالمصنفین صاحب ادارۂ تصنیف و تعریف تجھے قائم کیا اور دارالمصنفین کا حق ہے کہ وہ تیری یاد کی شمع روشن رکھے، وہ تیری راہ میں چل کر ملک و ملت دین و علم کی خدمت اسی طرح بجا لاتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر شاکر قدرائی صاحب. اپنے وعدے کے مطابق واقعی 7-8 دن کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر دی. برائے میں مطالعہ تھا اگر اس موضوع پر کوئی سوال ہو اور کوئی استفسار ہو تو مولانا عبدالمجید دہلی آبادی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور وہ جو تبدیلی آئی وہ حکومت کی نشانی ہے. آسان کام نہیں ہے خاص طور پر زندگی چلتی رہے، آدمی کی بجائے ذہنی اور فکری ایک سانچے میں ڈھل جائے اور وہ اس سے کر لے دوسرے راستے پر جائے. تو پہلا انہوں نے راستہ اختیار کیا وہ پر اس میں ضرورت اور ہمت اور پسندی اور جس ماحول میں رہنے کے اختلاف اور دریا کے شبلی کا بھی اثر ہوگا. اپنی آزادی میں مولانا اکبر بن آبادی اور پرانے لوگوں مولانا روح وغیرہ کچھ یہ جو ہمارے ہندو اہل فکر ہیں ان کی تحریریں روحانیت وغیرہ مولانا شبلی کے اثرات جو ہوئے ان کے اس ٹرانسفارمیشن یہ مولانا نے اپنے جو دور ابحاث سے واپسی کا جو ذکر کیا اس میں شبلی کے اثرات کا ذکر نہیں کیا. یہ لکھا کہ شبلی سے جو ہے ہر سطح پہ استفادہ کرتا تھا اور الکلام پہ انہوں نے وہ بھی ترتیب بھی لکھی تھی. اندر میں 12 والیوم میں شاید 12 نسخوں میں شاید ہوئی تھی الناصر میں. یہ لکھا کہ مولانا نے خطبہ میں حاضری دیکھا تھا اس زمانے میں بھی جب الحاق کا شکار تھا. لیکن یہ مولانا نے کوئی بھی ایسا ذکر نہیں کیا. اس نے انیویشن کا ذکر کیا ہے اور وہ بھگوان داس کا لوگوں کا ذکر کیا اور مولانا محمد علی کا ذکر کیا اور اکبر آبادی کا ذکر کیا. لیکن تصنیف کی سطح پر عقائد کی درستگی میں شبلی کا کیا رول تھا، ضرور کوئی رول ہوگا اس کا ذکر مولانا نے کیا. لیکن انہوں نے اپنی پوری تشکیلی دور میں جن لوگوں نے ان کو ان کی ذہنی تربیت ہے اس نے ضرور شبلی کا احترام کیا. اور کے بعد کسی کو صدر محترم نے تو آغاز کر دیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور اگلے مقالہ نگار ہیں پروفیسر عبدالاسلام اصلاحی صاحب. ان کے مقالے کا عنوان ہے علامہ شبلی کی اولین تصنیف مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ. ڈاکٹر صاحب درخواست کروں تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں. مقالے کا عنوان ہے علی گڑھ میں علامہ شبلی کی اولین تصنیف مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ ابتداء سے مطالعہ. یہ اصل میں علی گڑھ میں شبلی کی اولین تصنیف ہے. اس کی اشاعت 1888 میں ہے اور اس سے پہلے 1886 میں
علامہ شبلی کی علی گڑھ میں ایک منظوم تعریف صبح امید کے نام سے منظم پر آ چکی ہے، جسے حیات شبلی کے مصنف گرامی نے سب سے تحریک کا خوشاس مرتبہ قرار دیا ہے۔ اصل یہ کتاب جو ہے مقالے کی صورت میں علامہ شبلی نے سر سید کی امام مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں جو 27 دسمبر 1987 میں لکھنؤ میں منعقد کیا تھا اس کے لیے تیار کیا تھا۔ جب کانفرنس میں یہ مضمون پیش کیا گیا تو بہت پسند کیا گیا اور کافی مقبول ہوا، اور بقول سید سلمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک میں نہ صرف کتاب کا مقالے کا بلکہ سارے مقالے کا شعرا پھیل گیا۔ اس کتاب کی پہلی اہمیت اس کی ترتیب و تبادل کے مسودہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تعلیم کا فروغ اور مسلمانوں کے دائرے میں مسائل کی تشخیص سر سید کی تحریک کا مرکزی نقطہ تھا۔ اسی مشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے تئیں قوم کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے مسلم ایجوکیشن کانفرنس قائم کی تھی۔ علامہ شبلی اس کے سرگرم کارکنوں میں سے تھے۔ اس کی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد بانی مدرب نے اپنے حلقے کے عالم اور قوم کے بہتاؤں کو اس جانب متوجہ کیا کہ تعلیم سے متعلق مفید موضوعات پر آئندہ اجلاس کے لیے اپنے نگاہشات تیار کریں۔ علامہ شبلی نے اپنے لیے مسلمانوں کے پرسہ تعلیم موضوع منتخب کیا اور سر سید نے نہ صرف اسے پسند کیا بلکہ صاحب مقالہ کے نام کے ساتھ یہ اعلان بھی شائع کر دیا کہ وہ کانفرنس کے آئندہ لکھنؤ اجلاس میں اس موضوع کا مقالہ پیش کریں گے۔ علامہ شبلی نے 8 مئی 1887 کو اپنے عزیز کو خط لکھا اور اس طور پر اس کی اطلاع دی۔ مؤکد تعلیمی مجلس سے سال لکھنؤ اشتہار میں شائع کیا گیا ہے کہ شبلی مسلمانوں کو پرسہ تعلیم پر ایک مضمون نصیب پڑھائیں گے۔ شاید یہ مضمون میں جان سے اور گرامایا لکھوں۔ مزید برآں سر سید نے اس مقالے کی تیاری اور آئندہ اجلاس میں پیش کی جانے کی اطلاع مسلم کانفرنس کے افراد کو فردم کے ذریعے دی۔ کچھ عرصے بعد جب اسے مکمل کر کے سیکرٹری کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس موقع پر احساس ظاہر کیا کہ اجلاس کے لیے مقالہ لکھنے کا وعدہ کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن علامہ شبلی نے اس وعدے کو پورا کر کے قرآن کریم کی شاید کا مزاق بن گئے، جسے بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سر سید کی نگاہ میں اس مقالے کے ترجمے کے بعد سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اس سال کے بعد مقالہ بڑے اہتمام سے 1888 میں باقاعدہ کتابی صورت میں چھپائے رسالے صورت میں اور نہ صرف کانفرنس کے تمام ممبران کو بلکہ کالج کے دوسرے بڑے تعاون کو اس کو ارشاد کیا۔ یہاں یہ ذکر بھی آنے سے خالی نہیں ہوگا کہ رسالہ جون 1888 میں چھپا اور تقریباً 1 ماہ کے قریب سر سید نے اس پر تفصیلی تبصرہ لکھا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ رزلٹ کے شمارہ 10 جولائی 1888 میں شائع ہوا۔ اس سے اہم بات یہ کہ اس رسالے میں علامہ شبلی نے سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی کے بعض پہلوؤں پر نقد کیا۔ سر سید نے اسے نہ صرف اس اعتراض کو بسروجش قبول کیا بلکہ اس تفسیر میں بھی لکھا سر سید کے الفاظ مصنف نے نہایت سچا اور واقعی اعتراض ہماری سائنٹیفک سوسائٹی پر کیا جس کو ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس دور میں بعض دیگر رسالے بھی اس رسالے پر تفسیر شائع ہے جب ماہنامہ گلزار لکھنؤ جو مولانا عبدالعلیم شرر کی عدالت میں شائع ہوتا تھا اس پر تبصرہ شائع ہوا۔ اس رسالے کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ مولانا شرر لکھتے ہیں یہ لفظ مسلمانوں کے نظر میں ایک نئی اور بہت دلچسپی چیز تھی، چنانچہ جب اس پر ریویو شائع ہوا تو کوئی نہ تھا کہ اسے دیکھنے کا مشتاق نہ ہوا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر یہ کہ اس رسالے کی قیمت اس کے مستقبلات کے مطالعے کے روشنی میں واضح ہوگی۔ اس میں شبہ نہیں کہ علامہ شبلی کا اعلان علی گڑھ کی اولین علمی کاوش موضوع باعث اور مسائل جامعیت اور تحقیق کے معیار زبان بیان کی زندگی کے اعتبار سے سیاسی حیثیت کا حامل ہے۔ سر سید نے اسے بجا طور پر لاجواب اور بے نظیر مضمون تعبیر کیا ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ مقالہ مورخانہ ہے جو سر سید نے لکھا۔ یہ بات بخوبی معروف ہے کہ سر سید سیرت و تاریخ علامہ شبلی کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ ان کے تمام مشہور تخلیقات خاص طور پر جو علی گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں وہ اسی کے شاہد ہیں۔ اس
इसमें अल-मामून, सीरत अल-नमान, सफरनामा सुल्तान, अल-फारूक, अल-जज़िया, कुतुबखाना इस्कंदरिया सब शामिल हैं। इसमें इस रिसाले के अहम मुस्तमलात ये हैं। नंबर 1, मुसलमानों ने खुद सबसे पहले किन किन उलूम को इजाद किया और उनकी तरबियत तरक्की में कुरान का क्या किरदार रहा है। नंबर 2, दीगर कौमों के किन किन उलूम से मुसलमानों ने इस्तेफादा किया और फिर अपनी काविशों से उन्हें किस तरह तरक्की दिया। नंबर 3, अब्बासी दौर में अहले इस्लाम में अक़ली और साइंसी उलूम को रवाज देने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की गई। नंबर 4, यूनानी, फारसी और संस्कृत की किन किन किताबों का अरबी में तर्जुमा किया गया, उनके मुतरजिम कौन थे, किन खलफा के ज़माने में ये काम हुआ। नंबर 5, इस्लामी तारीख के अवली मतबार में कौन कौन से मदारिस और कहाँ कहाँ कायम किए, इसके बानी कौन थे, किन खलफा सलातीन के ज़माने में कायम किए गए। नंबर 6, इन मदारिस में कौन कौन मसाइल उस्ताद किए गए, उनके प्रिंसिपल कौन थे, कौन कौन से मशहूर उलमा मदारिस से फैज़याब लिए और सज़ा की तनख्वाहों तलबा को वज़ारत देने में कितनी रकम खर्च होती थी। नंबर 7, इन मदारिस में हमारे तदरीस क्या था, उनके दरसियात में कौन कौन सी किताबें शामिल निशाब थी। सर सैयद ने इस रिसाले पर अपने रूई के इब्तदा में चंद जुमले में इसके मुआहिद का जो असर बयान कर दिया है वो बहुत ही जामे हैं। वो लिखते हैं, मुसन्निफ ने नहायत खूबी से ये बता दिया है कि इस्लाम में इब्तदा में कौन से उलूम पैदा किए, किन कौम को तरक्की दी, किस तरह वो फैले और किस तरह तालीम होती रही। उलूम फ़नून के अशात में मुसलमानों के किरदार और उनके कदीम निज़ाम तालीम पर रोशनी डालते हुए अल्लामा शुबली ने जिन निकात पर खास जोर दिया वो ये हैं, मुतअद्दिद उलूम की इजाद के फ़रोग़ में कुरान करीम का खास दखल रहा है। नंबर 2, उलूम फ़नून के उसूल में गैर कौमों से इस्तेफ़ादे में अहले इस्लाम ने कभी कोई शक महसूस नहीं की और उनसे जो कुछ सीखा उसका पूरी तरह एहतराम किया। नंबर 3, मुसलमानों ने यूनानियों से जो उलूम हासिल किए उन्हें रवाब या तरक्की देकर आला मकाम तक पहुँचाया। इस्लामी माशरे में तालीम की तरवीज में मदारिस को बुनियादी अहमियत हासिल है। इस्लामी तालीम का कोई दौर भी इससे हासिल नहीं रहा है। माज़ी ज़ेर मुताला रसाले का सबसे बहुत ही अहम पहलू इसका तकनीकी अंदाज है। वाकई इसके मौजू पर माहफ़िज़ की कामयाबी या मुतल्लक़ा मवाद के बिखरे हुए बावजूद अल्लामा शफी ने जिस तरह बहुत सी किताबों से रेज़ा करके मुआज़मा किया और इंतहाई मालूमाती मयारी मकाला तैयार कर दिया तो यकीन काबिल है। इस रिसाले के माहफ़िज़ में मुख्तलिफ नौइयत की किताबें शामिल हैं, मसलन खुलफाए सलातीन की तारीख़, उलमा मुसन्निफ़ीन के सवाल अमलिया, यूनानी और फ़नून से मुतल्लिक़ अंग्रेज़ी तसानीफ़। सर सैयद ने मुसन्निफ़ ग्रामी की बेमिसाल ताक़त की काबिश की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि अल्फाज़, मगर हम मुसन्निफ़ की कोशिश बलीग़ और तलाश वसी की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने मुतफ़र्रिक़ और परेशान मक़ामात से चुन चुन कर इन हालात को जमा कर दिया। अल्लामा शफी ने मुतल्लक़ा माहफ़िज़ की तलाश में किस कदर जो भी कहाँ से मवाद जमा किए उसकी अक्कासी अल्लामा शफी के ज़मानी सर सैयद ने इस शेर में की है। तमत्तो ज़हर कोशे याफ्तम, ज़हर फिल्मने कोशे याफ्तम। इस माहफ़िज़ पर एक सैयद की ज़रगाने से यह हकीकत सामने आती है कि इसकी तैयारी में 41 किताबों से इस्तेफ़ादा किया गया है, जिनमें अरबी की 34, फारसी की 3 और अंग्रेज़ी की 4 किताबें शामिल हैं। इससे मज़ीद बात यह है कि अल्लामा शफी ने बाकायदा हवाशी की सूरत में हवाला देने का इत्माम किया और 19वीं सदी की ईस्वी में रेफरेंसिंग का वो तरीका इख्तियार किया जिसे 20वीं या 21वीं सदी के देन समझा जाता है। 41 में से 33 किताबों का जिक्र बाकायदा हवाशी में किया है, सारी तफसीलात के साथ। ये सारी बातें हकीकत अल्लामा शफी के ताक़त निज़ाम और अड़ूगत के जदीद माहौल के असरात का इनादार है। इन सब के अलावा ज़बान बयान के लिहाज से ज़ेरदार रसाले की अपनी खुशियत है। ज़बान के साथ जो दिलकशी के साथ इसके अंदाज़ बयान में जो जोर है और ये सबाब रहमान अब्दुर्रहमान दोनों के अल्फाज में उसलूब में जो दावत को तवनाई है वो पूरे रसाले में जगह जगह जाहिर है। आखिरी बात यह कि इस रसाले में से एक बड़ा कीमती सबक मिलता है और यह किसी भी मसले के किसी भी मामले में अपनी कमजोरी अजमेर या मालूमात की गलती का एहसास होने पर बिला तकल्लुफ़ उस गलती का इक़रार करना और सही सूरत हाल वाज़ेह करना।
اس رسالے میں 2 موقع پر اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ نمبر 1، علامہ شبلی نے ترکی میں مدارس کے نظام پر ذکر کرتے ہوئے یہ رقم فرمایا کہ الفاظ ترکوں کے راج میں مدارس میں اساتذہ کے طبقات بھی اکثر بیش فراغ ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے مدرسوں میں مدرس کو اکثر 60 یا 80 درہم روزانہ ملتے ہیں۔ جب رسالے پر نویسانی کیا تو باقاعدہ اس کی تصویر حاشیے میں کی، حاشیے میں مطلب اس پر جو لگایا ہے ان کے الفاظ ہیں۔ ترکی کے سفر کے دوران جو سفر انہوں نے 1894 میں کیا، ترکی کے سفر کے دوران مجھے اس رات سے رجوع کرنا پڑا درہم جس چیز کا نام ہے ترکی میں اس سے مراد وہ سکہ ہے جس کو آج کل دش کہتے ہیں اور یہ پورے 3 آنے کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے تنخواہیں بیش برابر نہیں کرتی۔ دوسری بات، ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کی تعلیم سے بحث کرتے ہوئے آج اسلامی ہندوستان کے بارے میں کیا تھا۔ ہندوستان کے تذکرے میں ہم کو بے فخر کرنا چاہیے کہ سرزمین پر شاید ایک بھی علمی عمارت یعنی مدرسے کی شکل میں قائم نہیں ہوئی۔ علامہ شبلی نے اس پر بھی نشانی کی اور باقاعدہ مطالعہ کرنے کے بعد لکھا، اسی مقال شبلی میں ہے حاشیہ نمبر 3 کے الفاظ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ تحقیق صحیح نہیں ثابت ہوئی۔ ہندوستان میں بہت سے مدارس دور میں تعمیر ہوئے اور میں صرف یہاں رہنا اس پر چاہوں گا، میں اس دور کی تاریخ کا ایک ہوں۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں دہلی سلطنت قائم ہوئی 1206 میں اور 14ویں صدی کے 2 عرب مصنف سبل الاشار کے مصنف القشردی مسالک الابصار کے مصنف شاہ الدین عمری نے باقاعدہ لکھا ہے کہ 14ویں صدی عیسوی میں صرف دہلی میں 1000 مدرسے تھے، باقی دوسرے مقامات کو چھوڑ دیے، باقی تفصیلات آ گئے۔ آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ شبلی کا یہ اعتراف بہت بڑی حقیقت کا اعتراف ہے جو نہ صرف تحقیق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ علمی دیانتداری کی فضا کو بھی پروان چڑھاتی ہے۔ افسوس کے مطلب دور میں یہ روایت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علامہ شبلی کی دینی، علمی، ملی اور ملکی خدمات سے اتباع حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اسلام اسلامی صاحب اور ڈاکٹر سرالا سید کے انتقال کے بعد علامہ شبلی نے ایک بھائی عقیم کی اردو کو انہوں نے کیا کہ ان کے احسانات کیا دیکھے، تو اس کا ذکر اگر کہیں آ جائے اس حوالے سے مردوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ بھائی پیج کا مردوں سر سید کو سمجھنے کے لیے اور سر سید نے اردو کو اس طریقے سے بنایا ہے، اس طریقے سے علمی زبان کا درجہ اسے دیا ہے، یہ سر سید کے احسانات ہے، بہت اچھا ہوگا۔ بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن علامہ شبلی نے جو مضمون لکھا ہے سر سید اور اور اس میں علامہ سر سید نے اردو زبان کی تہذیب، اردو زبان کی اصلاح، اردو زبان کو باقاعدہ علمی مسائل کے لیے استعمال کرنے کے لیے جس طریقے سے استعمال کیا ہے علامہ شبلی نے خود لکھا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے ایسے مسائل پر اردو زبان کا استعمال ہوتا تھا جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید نہیں تھی۔ سر سید پہلے ہیں انہوں نے کہ باقاعدہ اردو زبان کے رخ کو موڑا ہے اور اس کو تصنیفی اور تحریکی اور اصلاحی کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ جی، اور کوئی بات کسی کو کرنی؟ اور اب اس سیشن
مقالہ اردو ہندی کی تحریر و تجزیہ، بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مقالہ نگار حضرات نے بڑا تعاون کیا اور یہ صاحب صدر پروفیسر محمد غزالی صاحب کی وجاہت کی برکت ہے کہ ٹرین تو بہت دیر چلی لیکن ان شاء اللہ ہم بھی اور پہنچیں گے. ٹھیک ہے میں اپنے گھر کی بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں اور مجھے فن میری تحریر کے اتار ملے. میرے مقالے کا عنوان ہے شبلی کے مقالہ اردو ہندی کا تحریر و تجزیہ. علامہ شبلی نعمانی ایک خاموشی شخصیت کے مالک تھے تو اپنے حد کے سرخیز قابل سالار تھے. ان کی شناخت کسی ایک پہلو پر محیط نہیں ہے بلکہ کائنات کے تہ و بالا کی تشخیص کا نام شبلی ہے. اس سلسلے میں پروفیسر ابو ظفر عبدالواحد لکھتے ہیں کہ شبلی کی شخصیت بڑی بھرپور اور رنگارنگ شخصیت تھی. یہ بتانا آسان ہے کہ وہ کیا کچھ تھے لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کیا نہ تھے. ہاں وہ سب کچھ تھے: روشن خیال مولوی، رنگین مزاج ادیب، شعلہ نوا مقرر، مصلحت شناس شاعر، مورخ، مصلح قوم، نقاد، ایک جری سپاہی، زود رنگ، ذخیر الحس، عالم واقع عمل لیکن عالم معمل، انہیں بعد مبارک سلیمانی. اقتباس بند. علامہ شبلی کے افکار و نظریات گزشتہ ایک صدی سے ہمارے ذہن و قلوب پر اثر انداز ہیں اور آج قوم و ملت بلکہ عالم اسلام جن حالات اور مسائل سے دوچار ہے ان میں علامہ شبلی کے افکار اور نظریات کی معنویت روشن ہو گئی. 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی لیکن وہ لوگ زمانے میں خواب و غفلت کی نیند سو رہے تھے جس کا فائدہ اٹھا کر انگلستان، فرانس، جرمن وغیرہ نے اپنی علمی صلاحیت اور جدوجہد کے ذریعے مشرقی ممالک میں داخل ہونا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرنے لگے. عوام کے درمیان مسلم ممالک کے تاریخ پہلوؤں اور مسلمان بادشاہوں کی شکل بگاڑ کر پیش کرنے لگے. ان مغربی فرقہ میں پہل کرنے والے ڈاکٹر اسپرنگر تھے. اس کے بعد ڈاکٹر جے مولر، ڈاکٹر ویلوان گریمر، برخال سین گیمر اور گولڈ جنر وغیرہ برابر اس کام کو انجام دیتے رہے. ان کا تعلق کسی مشنری سے نہیں تھا بلکہ مناظرہ پیشہ عیسائی تھے. یہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ اسے تحقیق اور ریسرچ کے نام سے موسوم کر دیا کرتے تھے تاکہ مسلم علماء اور مفکرین بھی ان کی علمی استعداد اور تحقیق کو قبول کر سکیں. اس کے لیے وہ مسلمانوں کی کتابوں کا بغور مطالعہ کر کے اپنے انداز و مقاصد کے لحاظ سے ان تحریروں کو زیب زینت بخشتے جس سے ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی. ان مستشرقین کا جواب سب سے پہلے شبلی نے دیا. ظفر احمد صدیقی تکندراز ہیں. اقتباس: ایسے ہوشمند تحریکوں کے مقابلے کے لیے ساری دنیا اسلام میں جو شیر دین اسلام کی سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلی تھے. انہوں نے انہی کے طریقے سے انہی کے اسلوب پر ان کو جواب دینا شروع کیا اور بتایا کہ اسلام کی فیض و برکت کی فرح بخش ہواؤں نے دنیا کی علم و تمدن کی بہاروں کو کیسے روانہ کیا اور یونانیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے مردہ علوم کو کیوں کر اپنی محنتوں اور تحقیقوں سے جاننا. علامہ شبلی کی معروفی فطرت اور طبیعت کا میدان ایسا تھا کہ حقائق و معارف کا اہتمام اور منطقی خیالات کو بخود رونما ہونے لگتے تھے. زمانے کے مسائل
اور حالات پر گہری نظر رکھتے تھے. گفتگو اور تحریر کا انداز واضح اور فیصلہ کن تھا. یہ وجہ ہے کہ جب بھی قوم ملت پر آج آئی تو شبلی نے اپنی تحریری صلاحیت کو بے کار لا کر رمضان شکن جواب کیا. کھاؤ مذہبی قومی یا ادبی مسئلہ نہ ہو. انہی مباحث کو انہوں نے اپنے مقالات میں مدلل انداز میں پیش کیا ہے. یہ مقالات صنفی اعتبار سے بہت معیاری ہیں. عبید اللہ خان ایم اے لکھتے ہیں اقتباس وہ کسی بات کو علمی اور واجبی طور پر نہیں بیان کرتے بلکہ جو بات کہتے ہیں اس کے لیے اپنے دلائل اور دلائل و براہین رکھتے ہیں اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک فلسفی کا ایک دعویٰ پیش کر کے اس کی دلیل لاتے ہیں اور شکرا و کوبرا قائم کر کے اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر چیز اور غیر متاثر بھی اسے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. مولانا کے ادب میں ایک توازن برابر قائم رہتا ہے. اپنوں کے بارے میں لکھ رہے ہوں یا غیروں کے کسی اعتراض کا جواب دے رہے ہوں یا کسی پر خود اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتدال کا نام نام سے نہیں جانتے. وقت کی کمی وجہ سے میں 2 صفحہ چھوڑ دے رہا ہوں. اس کے بعد موضوع پر آتا ہوں جو ہماری موضوع سے ابتدا میں نے تحریر پیش کی ہے تو ابھی کا جو عنوان ہے اس عنوان سے میں نے تحریر و تجزیہ کیا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. شبلی نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں مقالات تحریر کیے جو مختلف رسائل و جرائد میں بکھرے ہوئے تھے. انہیں وجہ شبلی میں جنجا نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں ان کے عزیز شاگرد سید سلیمان ندوی نے موضوعات کے اعتبار سے 8 جلدوں میں مصنفین سے شائع کیا. شبلی کے تمام مقالات موضوعات اور اسالیب کے لحاظ سے نہایت پرنور اور مفید ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شبلی کے مقالات کا الگ الگ تحلیل و تجزیہ کیا جائے اور ان افکار و خیالات کو نمایاں کیا جائے جو ان مقالات میں امتناع ہیں. انہی خواہشات کے پیش نظر میں نے شبلی کے مقالات اردو ہندی کا انتخاب کیا تاکہ اس کے تحلیل و تجزیے سے اردو ہندی زبان کی بقا اور تحفظ کے لیے شبلی کے دلائل و براہین اور کارنامے نمایاں ہو سکے. شبلی کا یہ مقالہ 1912 میں ایک نوٹ کی شکل میں اس وقت لکھا گیا جب الہ آباد گورنمنٹ نے ایک ورناکولر اسکیم کمیٹی قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اسکولوں اور کالجوں میں دیسی زبان کا کورس ایسی زبان میں مرتب کیا جائے جو اردو ہندی دونوں زبانوں میں ایک ہی عبارت و الفاظ کے ساتھ پڑھا جا سکے. نیزو سپریم کورٹ میں بھاشا لٹریچر بھی ضروری قرار دیا جائے. اس کمیٹی کے چیف سیکریٹری مسٹر بلک تھے. انہوں نے دفعہ 3-4 کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تجویز پیش کی جس کے تحت ورناکولر کا نفاذ عمل میں لایا جا سکے. چونکہ علامہ شبلی نعمانی کو بھی اس کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا اس لیے پہلے انہوں نے مذکورہ دفعات کا غور مطالعہ کیا. اس کے بعد منطقی استدلال کے ذریعے ورناکولر کمیٹی کی تجویز کو رد کر دیا. اس مقالے میں پہلے شبلی نے ان دفعات کا معاصر پیش کیا جو درج ذیل ہیں. اقتباس شبلی کا اقتباس: اردو زبان اور ہندی زبان درست ایک ہی زبان میں ہیں کیونکہ ان کی گرامر متحد ہے اور ان دونوں زبانوں کی گرامر متحد ہوتی ہے. وہ زبانیں درست ایک ہی ہوتی ہیں. اس بنا پر ورناکولر ایسی مشترک زبان میں بننا چاہیے کہ صرف رسم خط کیریکٹر کے فرق سے وہ اردو اور ہندی دونوں میں بن جائے. اس تجویز کی روشنی میں شبلی نے اپنی علمی استعداد سے استفادہ کرتے ہوئے فرض کی ہے کہ دفعہ 3-4 کی مناسبت میں اردو ہندی زبان کی گرامر متحد ہے اور اگر دونوں زبانوں کی گرامر متحد ہوتی ہے تو زبانیں ایک ہی ہوتی ہیں. جبکہ شبلی نے اس کے برعکس دعوے کے ساتھ لکھا ہے کہ ہندی زبان کی نظم اور نظم دونوں کی گرامر مختلف ہے. اس لیے ہندی نظم کی گرامر کی واقفیت اور مہارت کے لیے رامائن تلسی داس کو اس میں داخل ہونی چاہیے. آگے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مسٹر بن کی مراد ہندی لفظ سے کیا ہے. اس سوال کا جواب شبلی خود لکھتے ہیں کہ ہندی 2 قسم کی ہے. ایک دیہات کی جو گوار بولتے ہیں, دوسری شہر کی جو شہری بولتے ہیں. دیہات کی ہندی کے متعلق شبلی نے اثر نو خارج کر دیا اور کہا کہ جب ہندوستان, ایران اور عرب میں دیہاتی زبان کو نصاب تعلیم میں داخل نہیں کر سکتے تو ہندوستان میں کیسے ممکن ہے. دوسری قسم شہری کی زبان سے متعلق ہے. اس
तफसीली बहस की है, जिसकी तजवीज़ की है कि शहरों में हिंदी और उर्दू ज़ुबान अफ़ाल, अल्फाज और ग्रामर के लिहाज से एक ही ज़ुबानें हैं, मगर जो शहरों में कम तालीम याफ्ता हिंदू या जो पंडित हैं वो भाषा और संस्कृत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहीं आम तालीम याफ्ता हिंदू जो हिंदुस्तानी ज़ुबान में मज़ामीन और आर्टिकल लिखते हैं, मुतासिब मेयारी और रिसाले के मुदीर भी हैं, उनकी उर्दू और मुसलमानों की उर्दू में मतलब फ़र्क नहीं है। रही हिंदी ज़ुबान की बात तो इल्मी ख़यालात के लिए मामूली हिंदी के अल्फाज काफ़ी नहीं हो सकते और संस्कृत ज़ुबान के अल्फाज की सिफारत की वजह से समझने वालों की तादाद थोड़ी रह जाएगी, क्योंकि इन अल्फाज की अदायगी के लिए मशक़ करने की ज़रूरत होगी। अल्फाज की सिफारत के हवाले से रघुपति साहब गोरखपुरी ने अपने मकाले उर्दू हिंदी मसले में बहुत उम्दा बात की है, जिसका तर्जुमा शमी महमूद ने उर्दू में किया है। एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी माहाना तनख्वाह लगभग 2000 रुपये थी, अपने माध्यमों को अंग्रेजी में इस तरह ताना देते थे, यू आर वेरी लेजीनेस। इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हौलनाक गलती क्यों करता? वजह ये है कि उर्दू में सुस्त और काहिल होने की सिफत को सुस्ती और काहिली कहते हैं। सुस्त और काहिल या निकम्मा और कामचोर 7-8 बरस के बच्चे समझ लेंगे, इसी तरह सुस्ती, काहिली, निकम्मापन और कामचोरी भी अच्छी तरह समझ लेंगे और बोल लेंगे। कर्मेंट्री हिंदी के कुछ अल्फाज हैं जो उन्होंने कोड किया है, मैं बयान कर रहा हूँ मुश्किल अल्फाज। कर्मेंट्री और कर्मेंट्रियता, अक्रमणट्री और अक्रमणप्रियता इनके गले से नहीं उतरेगा और ना उनके दिमाग में धंसेगा। लड़कपन में जो हिंदी किताबें उन अफसर ने पढ़ी थी, उनमें ऊपर बताए गए सादा और सरल और फितरी अस्मा की जगह पर उन्हें ज़बरदस्ती अकर्मण्ट्री और अकर्मण्ट्रियता रटवाया गया होगा और दोनों का फर्क उनके दिमाग में गड़बड़ हो गया था। इसी बेचारे यू आर लेजीनेस, तुम बहुत सुस्ती हो कहते थे। किसी कौम को आमद बनाना हो तो उस कौम के बच्चों को आसान और सरल लफ्ज़ों के बदले जबड़ा तोड़ लफ्ज़, चाहे वो वाली संस्कृति के शब्दों घुटवा दीजिए, सब बच्चे अहमक हो जाएंगे। संस्कृत के मुश्किल अल्फाज बोलचाल में इस्तेमाल करना या तलबा पर जबरन थोपना या अकलमंदी नहीं है मात्र। इस तरह की बात अपने मकाले में फरहान गोरखपुरी ने यूं ही नहीं की, बल्कि आने वाली नस्ल को मुश्किल से निजात दिलाने की नजरी और इल्मी पेशरफ्त की है। फिर आपसे बहुत पहले शिल्पी ने अपनी इल्मी सलाहियत और दलाइल व बराहीन के जरिए मकालत से निजात दिलाई थी और लिखा कि अगर वर्नाकुलर का मकसद ये है कि कॉलेज के आखिर के रास्ते पर उसका सिलसिला कायम करे, तो ऐसे निसाब की जरूरत होगी जो हर तरह की मज़ामीन और ख्यालात को अदा कर सके। इसके लिए इनकी ज़ुबान से अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये इनकी ज़ुबान या तो संस्कृत हो सकती है या अरबी, दोनों ज़ुबानों से एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में दखल और इस्तेमाल का फर्क पाया जाता है। अगर किसी एक ज़ुबान से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशमकश पैदा हो जाएगी। इन्हीं कशमकश के पेश नज़र शिल्पी ने दोनों ज़ुबानों के खिलाफ से दर्जे नुकसान जारी किए हैं। नुकसान को इक़्तिबास को मैं छोड़ दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आखिर में इस नोट को शिल्पी ने जब कमेटी के सामने पेश किया तो कमेटी के हिंदी दान मेंबरों ने शिल्पी की हिमायत की, हत्ता कि अंग्रेजों की ये पॉलिसी नाकाम हो गई और आज हमारी तहजीब और रिवायत की दोनों ज़ुबानें अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय कर रही हैं। इस मानी में हम हिंदुस्तानी कौम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी दोनों कौम की ज़ुबानें ऐसी हैं जो बैन अक़वामी सतह पर बहुत तरक्की पजीर है। आज भी ये दोनों ज़ुबानें शिल्पी की गर्म फरमाइयों की वजह से अपने अल्फाज और ग्रामर के लिहाज से लगाना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब और हालात का सिलसिला लेकिन अभी प्रोफेसर सुफियान इस्लामी साहब ने एक मशवरा दिया था प्रोफेसर इस्लामी साहब को, वो उसके हवाले से एक कोटेशन पेश करना चाहते हैं। जनाब सर की इजाज़त है। उसका अनुमान है सशरीयत और कम्युनिकेशन। ये सशरीयत की वकालत के बाद यह पहले इससे भी अल्लामा शिबली की हकीकत के एतराफ़ का मज़ीद शोध मिलता है। इससे
نہ صرف علامہ شبلی کی نظر میں سر سید کے تصانیف کی جامعیت اور معنویت کے خاطر ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علامہ شبلی کی قوت بیان اور ان کی شہبازی کا مجھے ضرورت ہوتا ہے جو شیخ النبی میں جگہ جگہ پیش رکھتا ہے. ان کے 3 صدر میں سناتا میں علامہ شبلی کا کام تو خاص طور یہ علامہ شبلی کا کام ہے. فردوسی بس میں رہ جاتا ہے، شادی رسم کے میں سناتا پٹ میں نظامی رسمت دونوں کے افساد ہیں لیکن اخلاق کے کچھ شناخت ہیں. ظہوری سے مدعیہ نشر دکھ سکتا ہے، خلاف اس کے سر سید نے اخلاق، معاشرت، پالیٹکس، مناظر وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے لاجواب لکھا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ سر سید نے علامہ شبلی کی تحریر کو لاجواب قرار دیا اور علامہ شبلی نے سر سید کی تحریر کو انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ ہم صلاۃ خطاب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے 3-4 اعلانات ہیں اور ایک کتاب کی رسمی اجرا ہے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ شبلی انٹر کالج میں کتابوں کی نمائش لگی ہوئی ہے اور دارالمصنفین کی تصانیف پر مندوبین کے لیے 50% کنسیشن ہے، جو لوگ لینا چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج رات میں 9 بجے انشاءاللہ اسی حال میں ایک مشاعرہ ہوگا اور مشاعرے سے دلچسپی ہے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگلا سیشن انشاءاللہ 12:15 بجے سے شروع ہوگا. ایک سیشن یہاں ہوگا، دوسرا شبلی کالج کے ہال نمبر 1 میں اور تیسرا ہال نمبر 2 میں. یہاں جو سیشن ہونا ہے اس میں ادھیکتا فرمائیں گے پروفیسر دیویندر راج انکر اور اس کے سنچالک ہوں گے شری راجو رنجن. اور جو لوگ اپنا لیکھ اس میں پرستت کریں گے ان میں ڈاکٹر کاشی ناتھ سنگھ، شری مکیش بھوشن اور شری لیلا دھر مانڈلوئی. میں ان تمام لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ ابھی یہاں آ جائیں اور یہی ہمارے ساتھ چائے پیئیں. ان کے علاوہ باقی دونوں حالوں میں جن لوگوں کے مقالات پیش ہونے ہیں اور جن کی صدارت و نظامت ہے ان کا نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسے دلچسپی پیدا ہو. حال نمبر 1 میں پروفیسر محسن اسماعیل ندوی صاحب کی صدارت ہے، مولانا اشرف رفیق ندوی صاحب کی نظامت ہے اور اس میں جن لوگوں کے مقالات پیش ہوئے ہیں وہ پروفیسر شکیل اختر صاحب ہیں، پروفیسر شریف حسین صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید الرحمان فیضی لدوی صاحب ہیں، ڈاکٹر فریدہ خانم صاحب ہیں، ڈاکٹر قمر اقبال صاحب. اور تیسرے حال میں صدارت فرمائیں گے پروفیسر طاقت نظامت کے فرائض انجام دے رہے ڈاکٹر عمر مندر، جن کے مقالات پیش ہونے ہیں وہ ہیں پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین، ڈاکٹر محمد طارق ایوبی ندوی، ڈاکٹر قمر اقبال، ڈاکٹر محمود حافظ عبداللہ مرزا، ڈاکٹر فیضان احمد اعظمی اور ڈاکٹر ایاز احمد اصلاحی. غالباً ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کا نام دونوں سیشن میں آ گیا ہے، اس کی تصحیح بعد میں ہو جائے گی اور شاید وہ پہلے حال میں ان کا نام ہوگا کیونکہ اس میں 5 باقی میں 6 ہیں. تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ تینوں حال میں بیٹھ کر کے اپنی اپنی دلچسپی کی شخصیات اور ان کے موضوعات کو سماعت فرمائیں. اور اب کتاب ہے علامہ اقبال احمد خان سہیل صاحب کی سیرت شبلی، جس کی تصحیح و ترتیب کا فریضہ انجام دیا ہے عزیزم فضل الرحمان اصلاحی صاحب نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب صدر کے ہاتھوں اس کی رسمی اجرا ہو جائے. سیرت پر اس کی
جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان پروفیسر محمد غزالی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. صدر علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على رسوله الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد الكرام چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اس اجلاس کا آغاز تاخیر سے ہوا، اس لیے میں نے منتظمین کی اجازت سے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ صدارت کے نام پر میں اپنی حیثیت کو ایکسپلائٹ کروں اور آپ کی سما تراشی کروں. جو مضمون میں نے لکھا تھا وہی آپ کے سامنے پیش کر دوں. کم از کم اس خطرے سے محفوظ رہوں گا اس کے جو منتظم ہیں اس اجلاس کے، مجھے امید ہے کہ چیز نہیں پڑتی رہتا ہے اور بہت زیادہ ہونے کی صورت میں کوئی علمی فکری کام مشکل ہو جاتا ہے. اس مضمون کا پس منظر بھی بتا دوں تاکہ اگر آپ سن کر مایوس ہوں تو کسی حد تک میرا دفاع ہو سکے. میرا آنے کا امکان بہت کم تھا ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے، اور آخری دنوں تک میں اس قابل نہیں تھا کہ جناب پروفیسر اشتیاق احمد دلوی صاحب کو بتا سکوں یقین سے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے اور یہ عظیم مقام، یہ عظیم مسگاہ، یہ عظیم مرکز تحقیق اور کئی اساتین علم و فکر و دانش کی یادگار کی زیارت اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مقدر کی تھی اور یہ اعزاز بخشا تو میں حاضر ہو گیا. تو دلی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے مضمون نہیں بھی لکھا تو آپ آئے. تو مضمون لکھے بغیر جاننا ایسی جیسے سالگرہ بغیر تحفے کے جائے. تو اس کو دل نے قبول نہیں کیا تو ایک دن رات کو اپنا سونا نوا کر کے بیٹھ کے جو کچھ لکھا ہے بس وہی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تو اس میں بہت زیادہ توقعات کی ضرورت نہیں. اس تمہید کے بعد میں پیش کرتا ہوں علم کلام پر علامہ شبلی کے کارنامے کے چند پہلو. ہمارے مصر کے فاضل استاد حسناوی صاحب نے تو عنوان پیش کی گفتگو اسی موضوع پر اس کے قریب قریب اور پھر انہوں نے جو
کا کام انجام دیا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم کرانے کا، اس کے زیر اثر اس کا جو امپیکٹ ہے سائیکالوجیکل وہ مجھ پر اتنا ہے کہ بہت زیادہ اس مضمون کی وقت پیش کرنے والے کے دل میں بھی نہیں تھی۔ دوسری بات، ہمارے پروفیسر شافع رضوانی صاحب نے بہت ہی مہارت کا مظاہرہ کیا اور ایجاز مخیلی بلکہ ایجاز ممتع سے کام لیا اور بہت کم وقت میں بہت ہی گہری باتیں کہیں۔ میں نے کچھ الفاظ لکھ لیے تھے کہ میں اگر اس طرح سے ذات کی تقریر کروں گا تو ان کا ذکر کروں گا، یعنی آپ اگر آپ غور کریں گے نا، حسن ترتیب، سہولت اظہار، دلچسپی، منظر نگاری، یہ ان کے تحریروں کا اور ان کی تحقیقات کا ایک عام اسلوبی خصوصیت ہے۔ پھر ایک بات جس نے بہت متاثر کیا کہ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے استفادے کے لیے تیار تھے۔ یہ بظاہر بڑی عام بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی باقی ہر ایک سے استفادے کے لیے تیار ہو حقیقت میں تکلفاً نہیں تو بہت سیکھتا ہے، وہ ہر وقت ہی سیکھتا رہتا ہے، اس کی مشین بھی ہر وقت آن ہوتی ہے اور وہ بہت گنجائش ہے۔ میرے مضمون کا عنوان ہے علم کلام کا علامہ شبلی کارنامے کے چند پہلو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت یا وحی کا دیگر اسلامی علوم سے کیا رشتہ ہے۔ ایک بنیادی تعلق تو یہ ہے کہ جن کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے وہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں اور انہی سب چشموں سے سیراب ہوئے۔ ظاہر ہے جسے ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہ ہو اس پر اسلامی علم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دوران اسلامی علوم کی ضرورت نہیں تھی اور اس لیے نہیں تھی کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب فراہم کرنے کے لیے موجود تھی۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اس کی تشریح و تطبیق فرماتے جاتے تھے، زندگی کے جو مسائل آپ کے سامنے پیش آتے آپ ان کا حل فراہم کر کے افراد امت کی تربیت اور معاشرے کی تشکیل فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد روایت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا، اس بات کی تحقیق ہوئی کہ کس معاملے میں آپ کی کیا قولی، فعلی یا تقریری ہدایت ہے۔ اس تحقیق سے علم حدیث وجود میں آیا جب یہ دریافت کیا گیا کہ قرآن کی آیات کی کیا تشریح آپ نے فرمائی اور اس کے احکام کو کس طرح زندگی پر لاگو کیا، تو اس دریافت سے علم تفسیر وجود میں آیا۔ جب یہ جستجو ہوئی کہ قرآن سے احکام کا استعمال کس طور پر ہوا اور احکام درجہ بندی کیوں کر کی گئی، جن مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فراہم کی، ہدایت کا انطباق زندگی کے مسائل پر کس طرح کیا گیا، تو اس جستجو کے نتیجے میں علم فقہ اور اصول فقہ کی تکمیل ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح جب اسلام کے عقائد کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے اور مختلف ثقافتوں، تہذیبوں کے ساتھ روابط کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں نئے نئے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، تو علماء نے قرآن و سنت سے ان کا جواب فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش سے علم کلام سامنے آیا، جوں سوالات میں تنوع پیدا ہوا۔ علم کلام کے مباحث نے وسعت اختیار کی، کیونکہ یونانی علوم کو اس زمانے میں رواج حاصل تھا، اس لیے سوالات بھی انہیں کی اصطلاحات اور اسلوب میں سامنے آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جواب بھی اسی منطق اور فلسفے کے اسلوب پر دیا جاتا تھا جو اہل ایمان پر خطۂ امتیاز تھا۔ علم کلام مخصوص ذات کر ہی نہیں تھا بلکہ حالات اور زمانے کی رعایت کے تحت وجود میں آیا تھا، اور انہی وقتی اسباب کی بنا پر کلامی مباحثات کو فروغ حاصل ہوتا رہا اور ان میں تنوع پیدا ہوتا گیا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے وقت کے ایک بڑے متکلم تھے، انہوں نے جہاں تاریخ، سیرت اور سوانح پر حساس کارنامے انجام دیے ہیں وہی وہ ایک متکلم کے طور پر نمایاں ہوئے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ میں حدیثی، سیرت نگاری اور سوانحی تصانیف بھی ان کے یہاں متکلمانہ شان نظر آتی ہے۔ صحیح المنقول کو صریح المعقول کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کرنا اور شریعت و حکمت کے درمیان اتصال کو دکھانا ان کو نمایاں جوہر ہے۔ قریب قریب ان کی ہر تحریر میں یہ وصف سامنے آتا ہے،
حتیٰ کہ ان کے ادبی تنقید میں جو قوت استدلال ہے اس میں بھی متکلمانہ رنگ کی جھلکی دکھائی دیتی ہے۔ علامہ شبلی نے ماضی کلامی مباحث کا ناقدانہ جائزہ لیا اور ان کے مثبت اور منفی عناصر کی واضح نشاندہی کی۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس بات کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ علم کلام اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب وہ عصر حاضر کے سوالات کے شافی جواب فراہم کرے۔ ماضی کے فراہم کردہ کلامی مباحث ہمارے لیے اسی حد تک کارآمد ہو سکتے ہیں جس حد تک وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ممید ہیں۔ کلامی مباحث پر بھرپور ناقدانہ تبصرے کے ذریعے انہوں نے دکھایا کہ اس علم کی نوعیت ایک ذریعے کی ہے نہ کہ مقصد ہے۔ اس علم کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی عقائد کو رائج الوقت عقلی مسلمات کے ذریعے عصری اسلوب میں ثابت کیا جائے۔ اگر مسلمات کی صورت بدل جاتی ہے تو نئے مسلمات کی روشنی میں کلامی بحث کو سر نو اٹھایا جائے۔ جو نئے سوالات سامنے آئیں گے ان کے جوابات اسلامی نقطہ نظر سے آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر فراہم کیے جائیں گے اور یہی جدید علم کلام ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم آج ماضی کے علم کلام کا جو مطالعہ کرتے ہیں اس کا مقصد اپنی فکری تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی غرض سے پرانے دور کے منطقی اسلوب کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلاسیکی علم کلام کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان اسالیب کو آج بھی اختیار کیا جائے جو ماضی میں رائج رہے، یا ان سوالات کے جواب ہم دینے کی کوشش کریں جو آج کے سوالات نہیں ہیں۔ نہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے متکلمین کی کہی ہر بات کو بلا دلیل قبول کیا جائے، کیونکہ بہرحال وہ ایک انسانی کوشش ہے اور غلطیوں سے مبرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہر زمانے کی زبان اور انداز بیان الگ ہوتا ہے، اسلوب استدلال میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ سوالات اب غیر متعلق ہو گئے ہیں جو ماضی میں زیر بحث رہے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کہ حسن و قبح شرعی ہے یا عقلی، یہ آج بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی ماضی میں رکھتا تھا، چاہے اس کا اسلوب بدل گیا ہے۔ کہ آج کا جدت پسند عقلیت زدہ انسان یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنا برا بھلا سوچ سکتا ہے، اس کو کسی اعلیٰ ذریعہ علم وحی الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات ماضی میں اس عنوان سے کہی جاتی تھی کہ حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی، یا ماضی میں جب یہ بحث اٹھائی گئی کہ مادہ قدیم ہے تو اس کی تہ میں دراصل انکار الوہیت کا فرمان۔ آج کا مغربی انسان بھی اس بات کا مدعی ہے کہ مادہ خود اپنا قانون رکھتا ہے اور یہی قانون ساری کائنات میں کار فرما ہے، اس کے عمل کو کسی برتر اتھارٹی کے علاوہ یا خلق قوم کا پابند نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیا آج کے مادہ پرست انسان کے عقائد کا وہی نتیجہ نہیں نکلتا جو قدم مادہ کے قائد افراد نے ماضی میں نکالا تھا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کے کلامی مباحث جو سامنے آئے، ماضی میں جو کلامی مباحث سامنے آئے، جو سوالات اٹھائے گئے، ان کا بغور مطالعہ کیا جائے اور ان عناصر کی نشاندہی کی جائے جو آپ کو آج بھی زیر بحث نظر آتے ہیں، چاہے ان کا انداز اور اسلوب بدل گیا۔ اس طرح ہم پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی کلفت سے بچ سکتے ہیں، اپنے کلامی مباحث میں تسلسل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پہلو پر بھی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت زور دیا کہ قدیم کلامی مباحث کو آج کی زبان میں سامنے لائے ہے۔ چنانچہ قدماء متکلمین کے اقوال کا جائزہ لے کر تجویز کرتے ہیں کہ تمام اقوال کو اس استقصاء کے ساتھ جمع کرنا چاہیے کہ علم کلام کے اہم مسائل آج ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ علامہ شبلی نے جب علم کلام کے مباحث کا جائزہ لیا تو ان کے سامنے بدر صغیر کے مسلمانوں کی بھرپور علمی روایت موجود تھی، جس سے انہوں نے پورا فیض اٹھایا تھا۔ شیخ عبدالوہاب، شیخ احمد صدیق، اور مولانا نصرت سید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو اثرات آئے ہیں اس پر تو بہت روشنی ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی وہ جدید زمانے کے فکری رجحانات اور خیالات سے خوب واقف ہو چکے تھے، اس لیے جب انہوں نے علم کلام پر قلم اٹھایا، اس کے علاوہ علی گڑھ کے قیام سر سید سے روابط اور ان کے علمی مجالست میں شرکت کرنے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے طور پر
وہ جدید علم جدید زمانے کے فکری رجحانات اور خیالات سے خوب واقف تھے۔ اس لیے جب انہوں نے علم کلام پر قلم اٹھایا تو ان کا ذہن پوری طرح ایک بھرپور تنقید کے لیے تیار تھا۔ اس سے بڑھ کر شبلی ایک وقات ذہن اور نقاد دماغ کے مالک تھے۔ وہ ماضی کے علمی سرمایہ کی کوشش چینی پر اکتفا کرنے والے آدمی نہ تھے۔ وہ مسائل پر غور و فکر کر کے رائے قائم کرنے والے عبقری اور اپنے علمی مسائل سے بھرپور کام لیا کرتے۔ انہوں نے نہ ماضی کے بارے میں مقلدانہ طرز اختیار کیا، نہ حال کے رائے جو لوگ خیالات کے سامنے معلوم، بلکہ دونوں کے بارے میں نقد و تبصرہ کے بعد کسی بات کے رد و قبول کا فیصلہ کیا۔ شبلی کا زمانہ سائنس کے عروج کا زمانہ تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی عہد میں جی رہے ہیں جس میں سائنس کی ایجاد کردہ محدود معلومات کے بلبوتے پر ہر ماورائی حقیقت کا انکار پوری ڈھٹائی سے کر دیا جاتا ہے، اور اس بات پر اصرار برابر جاری رہتا ہے کہ جو چیز مشاہدہ اور حواس کی گرفت میں نہ آئے وہ حقیقت کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتی ہے۔ علامہ شبلی نے استحالت و سخیت کا علاج اپنے اس بلیغ جملے سے ہمیشہ کے لیے کر دیا: کوتاہ نظر عدم علم سے علم عدم سمجھ جاتے ہیں۔ اس لمحے تک سامنے آنے والی سائنسی فکر اور سائنس کے محدود پیمانوں کے زور پر کائنات کی حقیقت جان لینے کے دعوے داروں پر آج بھی اس سے زیادہ جامع تبصرہ ممکن نہیں۔ علامہ شبلی نے بڑی وضاحت سے بات صاف کر دی کہ سائنس ان چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے، مذہب کو ان سے مطلق سروکار نہیں۔ اس کے علاوہ اہل یورپ نے جو ایک بڑی غلط فہمی یہ پھیلا دی ہے کہ سائنس کے فروغ میں دین و مذہب قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور جو آج کے جدید دور میں جینا چاہتا اس کو مذہب و غیبیات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ شبلی نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ان کے ہاں علمی تحقیقات اور اکتشافات کی بنا پر کبھی کسی شخص کی تکفیر نہیں کی گئی، اور میں اس میں اضافہ کروں کہ تفسیق بھی نہیں کی گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ خود یورپ میں جو مذہب کے خلاف بغاوت کی لہر اٹھی وہ کلیسا کی خرابیوں کا خمیازہ تھا جو عیسائی دنیا کو بھگتنا پڑا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پادریوں کی سختیوں اور بے جا دخل اندازیوں نے اہل علم کو مذہب سے برگشتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مولانا شبلی کا ذہن اس معاملے میں بالکل واضح تھا کہ سائنس اپنے اکتشافات کی کسی منزل پر بھی اسلام کے لیے کبھی خطرہ نہیں بن سکتی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے افکار اور ان کے کلامی تصور میں خاص اہمیت حاصل ہے، ان کے طویل اقتباسات نقل فرما کر وہ یہ کہتے ہیں: شاہ صاحب نے انبیاء کی تعلیم کا جو اصول بتایا، اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ مذہب اسلام کو سائنس اور علوم جدیدہ سے کسی قسم کا خطرہ پہنچنے کا احتمال ہے۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی تصور کلامیات کے متعلق ہمارے سامنے آتا ہے وہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ یہ ایسا تصور ہے جو آج ان کی وفات کے 100 سال بعد بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا ان کے زمانے میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو قوت برائی، بدی، ظلم، طمع، شہوت اور غلبے کی خواہش سے بچاتی ہے، اسی قوت کا نام نور ایمان، کانشیسنس یا کانشنس اور حاسہ اخلاقی، اور یہی چیز مذہب کی بنیاد ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں یہ قوت انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ اس تصور کی بنیاد مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کی آیت ہے: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن، حدیث اور قدماء متکلمین کے وہ افعال جو اسلام کے بنیادی نقطۂ نظر کو بیان کرتے ہیں، ان کے مجموعے سے وہ دائرہ بحث تشکیل پاتا ہے جس کے اندر رہ کر جدید علم کلام کا سرمایہ فکر فراہم ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آغاز گفتگو میں عرض کیا گیا، آج کی بحث میں ان مسائل کو بھی لانا ہوگا جو آج کی دنیا میں زیر غور ہیں۔ اس سلسلے وہ فرماتے ہیں قدیم علم کلام میں صرف عقائد سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ زمانے مخالفین نے اسلام پر جو اعتراضات کیے تھے عقائد سے متعلق تھے، لیکن آج تاریخی، اخلاقی، تمدنی ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جاتا ہے۔ یورپ کے نزدیک اس
کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتبار نہیں جس قدر اس کے قانون اور اخلاقی مسائل ہیں۔ ان کے نزدیک تعدد نکاح، طلاق، غلامی، جہاد کے کسی مذہب میں جائز ہونا اس مذہب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے کرنی ہوگی اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اقتباس توجہ دلاتا ہے کہ علم کلام کے مباحث اور مناقشات کا انداز مرور زمانے کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہماری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ عقائد کی بحث آج بھی جاری ہے، چاہے نئے زمانے کی اصطلاحات ہو نہ ہو جو ماضی میں تھی۔ اس لیے یہ موضوع پامال نہیں ہے اور یہ بحث کسی نہ کسی رنگ میں ہمیشہ جاری رہے گی، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے کائنات کے نظریے سے ہے، کیونکہ یہ نظریہ ہی وہ معیار فراہم کرتا ہے جس کی سے کوئی انسان کسی بات کو قبول یا رد کرتا ہے۔ اسی بنیادی نظریے حیات کی اہمیت لگا کر وہ اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب تک اسلام کا کائناتی نظریہ یا بالفاظ دیگر عقائد کو آج کی زبان میں بیان نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان مسائل کے بارے میں جن کی مثال علامہ شبلی نے دی ہے، اسلام کا صحیح نقطہ نظر سامنے نہیں آ سکتا۔ یہی وہ کائناتی نظریہ، ورلڈ ویو، ویلٹن شام، یہ تصور حیات و حقیقت ہے جس کی روشنی میں ہم پورے یقین و اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے انسان کا یہ مقصد اور مرتبہ متعین کیا ہے، غلام صلاحیت و وسائل سے نوازا گیا ہے تاکہ ان سے کام لے کر انسان اپنے وجود کے مقصد کی تکمیل کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے اس کے سامنے کائنات مسخر کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس اصل بنیاد فکر کو بحث سے خارج کیا تو پھر ہمارے آج کے انسان کے خود اختیار کردہ کائناتی نظریات کی بنیاد پر قائم ہونے والے مفروضات کے دائروں میں رہ کر بات کرنی پڑے گی اور ان نتائج کو بھی ماننا پڑے گا جو ان مفروضات سے خود بخود نکلتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے انسان سے بات تو اس کی زبان میں کریں، لیکن اس کے باطل مفروضات کو چیلنج کریں اور اس کے سامنے زندگی کا متبادل نظریہ پیش کریں، پھر یہ دکھائیں کہ اس نظریے کی روشنی میں ہمارا اپنا معیار حق و باطل کیا ہے اور وہ معیار حق و باطل دیگر تمام معیارات سے اعلیٰ اور ارفع۔ جدید علم کلام کی تدوین کا جو خاکہ علامہ شبلی نے پیش کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور افکار متقدمین سے کام لے کر ایسا محکم نظام قائم کیا جائے جو آج کے دور کے مہمات اور مسائل کا ادراک اور احاطہ کرے اور ان کے متعلق مستند اسلامی نقطہ نظر کو مکمل یقین و اعتماد کے ساتھ پیش کرے۔ اسلوب و آہنگ جو عصری اور عقلی ہو، مگر اس علم کلام کی بنیاد نقل ہی پر استوار ہو جیسے متقدمین کا طریقہ۔ اس جدید علم کلام کا اصول وہی ہے جو قرآن میں فطرت اللہ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ آج کے دور کے رائج الوقت تجرباتی علوم خصوصاً علم النفس کی فراہم کردہ معلومات اس حقیقت کی تائید میں کافی شہادت فراہم کرتی ہیں کہ فطرت انسانی کے مشترک خصائص کے انمٹ نقوش نفس انسانی کے متعلق ہر تجربے میں نظر آتے ہیں۔ انسانوں کے مابین جغرافیائی، نسلی، سماجی، سیاسی اور معاشی فرق اتنا گہرا نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی امن و سکون اور بین الانسانی تعلقات میں عدل و انصاف پیدا کرنے اور باقی رکھنے کے اسباب قریب قریب تمام معاشروں میں یکساں ہیں۔ آخر اہل مغرب خود اس نظام فکر اور نمونہ ترقی کے مبلغ بن کر ساری دنیا پر یکساں سیاسی، سماجی اور تہذیبی نظام مسلط کرنے کے درپین ہے۔ کیا اس کی تہ میں یہ اعتراف نہیں پایا جاتا کہ فطرت انسانی ایک ہے، اس کے مطالبات یکساں ہیں؟ جبھی تو سب مریضوں کے لیے اطباء مغرب نے ایک ہی نسخہ تجویز کر رکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مرض بڑھتا گیا ہے۔ فطرت انسانی کے اشتراک کا مقدمہ قائم کر کے علامہ شبلی یہ بتاتے ہیں کہ فطری مذہب کیا ہونا چاہیے اور اسلام کس طرح ایک اعلیٰ تر مذہب کی تعلیم پر پورا اترتا ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ خدا بزرگ و برتر کا شعور فطرت انسانی کی گہرائی میں بے بس۔ قرآن کا دعویٰ بھی یہی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا اصل مشن دعوت و تذکیر بیان کیا گیا ہے۔ دعوت اسی بات کی دی جاتی ہے جس کو قبول کرنے پر فطرت انسانی پہلے سے آمادہ ہو۔
یاد دہانی بھی اسی شے کی کرائی جا سکتی ہے جو انسانی زندگی میں پہلے سے حقیقت کا درجہ رکھتی ہو، جسے انسان فراموش کر چکا۔ اس حقیقت کی جانب علامہ شبلی سے پہلے شاہ ولی کا بھی واضح اشارے کر چکے ہیں، اور علامہ شبلی شاہ صاحب کے تفصیلی حوالے دے کر اس حقیقت کو جدید علم کلام کے خاکے میں مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج تک قبول اسلام کے جو واقعات مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے سامنے آئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں عنصر یہی رہا ہے کہ قرآن پیغام ہدایت نے پختہ فطرت انسانی کو آواز دے کر جگہ دیا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہر فرد سنتا ہے، یہ آواز عہد الست کی بازگشت ہے، مگر بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف حجابات آڑے آتے ہیں اور انسان سنی انسنی کر کے اپنی بہیمانہ مادیت میں مگن اور نفع عاجل کی لذت میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص نے مسلسل گمراہی کو ترجیح دے کر اپنی فطرت کو خود ہی نہ برباد کر لیا ہو، وہ ضرور کی آواز ایک نہ ایک دن سن لیتا ہے اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو کر رہتا ہے۔ فطرت انسانی میں خدائی شعور کی موجودگی واضح کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اس بات توحید اور اقبال کو الحاظ پر مضبوط عقلی دلائل قائم کیے۔ یہ دلائل آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر تشکیل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حقیقت نبوت پر بحث کی ہے، جو جدید علم کلام کا دوسرا اہم مبحث ہے۔ اس بارے میں قدماء متکلمین کے مباحث کا عطر انہوں نے پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ فلاح انسان کے لیے آسمانی ہدایت کی ضرورت اور اس کے مستند ذریعے کو تعلیم کیے بغیر کوئی شخص راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ توحید و رسالت کے متعلق ماضی اور حال کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے آفاق و نفوس کی شہادتوں سے مبرہن کر کے علامہ شبلی نے علم کلام کو محکم بنیاد فراہم کر دی ہے، جو اس علم کی حقیقی اصلاحی بنیاد ہو سکتی ہے، یعنی وحی الہی اور سنت رسول، جو اس کی مستند تشریح و تطبیق کا پیمانہ ہے، اور جو علم ان ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہو وہی اسلامی علم کہلانے کا مستحق ہے۔ ان دو بنیادوں کو محکم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان سوالات کا ٹھوس جواب فراہم کیا ہے جو ان دونوں بنیادوں کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ عقل اور نقل کے مابین توافق اور اعتدال کی حدود کو بھی انہوں نے متعین کر دیا ہے، اور یہ بات خوب واضح کرتی ہے کہ صحیح المنقول کبھی صریح المعقول سے متعارض نہیں ہو سکتا۔ یہی علم کلام کا ماحصل ہے۔ ایک جملہ علامہ شبلی کے کلامی رنگ کو واضح کرتا ہے۔ بزرگان سلف نے نہایت بے تعصبی کے ساتھ معترضوں کے ہر قسم کے اعتراض کو سنا اور ان کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے ان کے جواب دیے، بخلاف اس کے آج کل ہمارے علماء یہ تلقین کرتے ہیں دشمن کو آتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے علم کلام کی آغاز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب یونانی علوم کو رواج حاصل ہوا تو مسلمانوں نے باوجود سیاسی اقتدار کے، باوجود بڑی قوت کے مالک ہونے کے یہ نن گوارا نہیں کیا کہ قلم کا جواب تلوار سے۔ واقعہ یہ ہے کہ کلام کے موضوع پر مجتہدانہ اور عہد آخری تبصرہ کر کے علامہ شبلی نے عقل کی عدالت کے سامنے نقل کا مقدمہ ایک ماہر وکیل کے طور پر پیش کر دیا، اور اب مثبت فیصلے کے سوا اس عدالت کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ مولانا شبلی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس میں نہ صرف اسلام کے مقدمے کی انہوں نے بھرپور پیروی کی ہے، بلکہ مذاہب عالم کا مقابلہ ملاحد عالم کے مقدمے کو جیتنے کے لیے بھی کافی دلائل فراہم کر دیے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ روحانی اور اخلاقی شعور انسانی زندگی کا جزء لا یتجزا، اور اس شعور کی تکمیل کسی طرح انسان کی مادی ترقیوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ اس میں امید تو معاون ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب یہ اجلاس جناب صدر کے بھرپور فیصلہ کے اہتمام کے بعد اختتام کو پہنچا، اور اب اس کے 5 منٹ کے بعد ہی انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں اس حال میں 3 مقالات پیش کیے جائیں گے، 3 لیکھ ہوں گے، ایک ڈاکٹر کاشی ناتھ سنگھ کا اور دوسرا ہے شری مکیش بھوشن صاحب کا،
اور دوسرا ہے شریف تو وہ تینوں حضرات یہاں تشریف لے آئے اور اಧ್ಯکشتا فرمائیں دیویندر راج انکر صاحب اور سنچالن کریں گے شری راجو رتن صاحب. یہ سارے لوگ یہاں تشریف لے آئے. Readings and literature and journals. That's important. I know. Good to see you. I enjoyed you. Thank you.
Thank you.